نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافى كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وشفيت سقيمنا وربيت صغيرنا وآفيت مبتلانا ومن كل ما سألناك ربنا آتيت ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه اللهم اجعلنا من التائبين والشاكرين والحامدين والذاكرين والصابرين والقانتين والأوابين اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدللہ ثم الحمدللہ اسم ہم کر رہے ہیں اور اسم کا جو بنیادی فرسٹ اسٹرکچر تھا جملہ اسمیہ کے حوالے سے وہ ہم نے مکمل کیا اور جملہ اسمیہ کے حوالے سے جو اس کے رولز ریگولیشن ہے وہ آپ لوگوں کے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جانے چاہیے. اگر یاد نہیں رہ سکتے تو کہیں نوٹ ڈاؤن ہونے چاہیے، شیٹ آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے، چاہے آپ اجتماعی کلاس کریں چاہے انفرادی طور پہ پڑھیں، وہ شیٹ آپ کے سامنے ہوگی تو آپ کی چیزیں بڑی آسان ہو جائیں گی. جملہ اسمیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جس میں اسم سے شروع ہوتا ہے، دو اجزاء ہیں مبتدا اور خبر. جملہ اسمیہ کے اندر مبتدا اور خبر یہ مرکب ناقص کی صورت میں بھی آ سکتے ہیں. چار مرکب ناقص آپ نے پڑھے ہیں: مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب اشاری اور مرکب جاری. مرکب توصیفی اور مرکب اضافی مبتدا بن کے بھی آ سکتے ہیں، خبر بن کے بھی آ سکتے ہیں، جبکہ مرکب اشاری صرف مبتدا بن کے آ سکتا ہے. مرکب جاری نہ مبتدا بنتا ہے نہ خبر بنتا ہے لیکن ہمیشہ متعلق بن کے آتا ہے. لیکن اگر خبر معذوف ہو تو ایسی جگہ کے اوپر اس متعلق کو یعنی مرکب جاری کو قائم مقام خبر کی بنا دو. جملہ اسمیہ کے اندر جس طرح سے حروف جارہ آپ استعمال کرتے ہیں تو حروف جارہ اپنے اسم پہ جب داخل ہوتا ہے تو اپنے آنے والے اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے. اسی طرح سے کچھ ایسے حروف ہیں جب وہ جملہ اسمیہ میں داخل ہوتے ہیں تو جملہ اسمیہ کے پاورز کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. اور پاورز میں ہاتھ میں لینے کا مطلب ہے کہ جملہ اسمیہ کی جو دو چیزیں ہیں مبتدا اور خبر، مبتدا کو وہ حالت نصب میں لے جاتے ہیں. جب مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں تو پھر وہ مبتدا نہیں کہلاتا بلکہ اس پرٹیکولر حروف کا اسم کہلاتا ہے. ان حروف کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں جن کی کل تعداد 6 ہے اور ہر حروف مشبہ بالفعل کا ایک معنی ہے، اس معنی اور مفہوم سے وہ استعمال ہوتا ہے. بہت زیادہ کامن، سب سے زیادہ استعمال ہونے والا انا جو کہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. جملہ اسمیہ میں تاکید کا مفہوم پیدا کرنا ہو تو انا کو استعمال کرتے ہیں. تاکید کے لیے لام تاکید بھی استعمال کرتے ہیں لیکن لام تاکید کسی قسم کی کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لاتا. جملہ اسمیہ میں اگر ڈبل زور دینا ہو، زوردار تاکید پیدا کرنی ہو، ڈبل تاکید پیدا کرنی ہو تو انا اور لام تاکید دونوں استعمال کرتے ہیں. انا اور لام تاکید اکٹھے نہیں آ سکتے، انا کو صدارت چاہیے اس لیے لام تاکید کو آگے کی طرف دھکیل دیتے ہیں یعنی اس کو خبر کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں. جملہ اسمیہ کو اگر منفی کرنا ہو تو جملہ اسمیہ کو منفی کرنے کے لیے کچھ حروف استعمال ہوتے ہیں. اس میں سب سے زیادہ کامن جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے جملہ اسمیہ کے لیے وہ ماں ہے. ماں جب جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے تو نفی تو دیتا ہی دیتا ہے لیکن نفی کے ساتھ ایک اور چیز وہ کرتا ہے، ایک اعرابی تبدیلی لاتا ہے. اور اعرابی تبدیلی کیا لاتا ہے کہ جملہ اسمیہ کے اندر مبتدا اور خبر ہوتے ہیں، خبر کو وہ حالت نصب میں لے جاتا ہے. اگر جملہ اسمیہ میں زوردار نفی پیدا کرنی ہو تو ماں کے ساتھ حرف جارہ با بھی استعمال کرتے ہیں. حرف جارہ با جو ہے وہ خبر کے ساتھ لگ جاتا ہے اور اس صورت میں دو طریقے سے اس کی تراکیب ہو سکتی ہے. ایک ترکیب تو یہ کہ اس کو آپ جار مجرور کر کے قائم مقام خبر لے لیں، یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ با کو زائدہ کر لیں اور آپ کہیں کہ وہ جو خبر ہے وہ محل نصب ہے. جملہ اسمیہ میں نفی کرنے کے لیے ماں کے علاوہ لا بھی استعمال ہوتا ہے لیکن لا خاص ہے نکرہ کے لیے، یاد رکھ لیجیے گا. لا خاص ہے نکرہ کے لیے
کیونکہ میں نے ایکسرسائز دیکھی تھی کچھ لوگوں سے، شاید یہ تھوڑی سی مسٹیک ہوئی تھی، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ما اور لا دونوں نفی کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، بالکل استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن لا کنڈیشنل ہے. لا کنڈیشنل یہ ہے کہ وہ لازماً اس کو مبتدا نکرہ چاہیے. مبتدا نکرہ ہوگا تو لا استعمال کر سکتے ہیں، مبتدا نکرہ نہیں ہے تو لا استعمال نہیں کر سکتے. مبتدا نکرہ ہونے کی وجوہات آپ کو معلوم ہے، کون کون سی وجوہات ہیں؟ وہ دعائیہ ہو سکتا ہے، وہ مضاف کے طور پہ ہو سکتا ہے، اور مؤخر ہو سکتا ہے. تو مبتدا مؤخر نہیں ہے، لا آ جاتا ہے تو لا ایک اور کام بھی کرتا ہے کہ مبتدا کو مؤخر ہونے سے بھی روک دیتا ہے. لا کا استعمال بہت کم ہے لیکن بہرحال استعمال ہو سکتا ہے. لا بھی اپنے اسم کو، اپنی خبر کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. ایک اور طریقہ کار بھی ہے جملہ اسمیہ کے اندر نفی کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے کہ جملہ اسمیہ کے اندر ان کو داخل کر دیا جائے. ان قرآن مجید میں 4 طریقوں سے استعمال ہوا ہے، جس میں سے ایک طریقہ ہے کہ اس کو نافیہ یعنی نفی کے طور پر استعمال کیا جائے. ان نافیہ کی پہچان یہ ہے کہ ان نافیہ کے بعد آپ کو ہمیشہ الا ملے گا خبر سے پہلے، اور جب بھی ان کے ساتھ الا آ جائے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ نفی کے لیے استعمال ہوا ہے. الا قرآن مجید میں صرف 2 مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، یا تو وہ حصر کا مفہوم دیتا ہے، حصر کہتے ہیں کسی ایک چیز کو دوسری چیز سے باندھ دینے کو، کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ کلوز کرنے کے لیے. اور دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ استثناء کا مفہوم دیتا ہے. استثناء کو بھی چھوڑتے ہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ 2 مفہوم دیتا ہے. حصر کا مفہوم کب دے گا اور استثناء کا مفہوم کب دے گا، اسی کے اندر جواب موجود ہے. حصر کا مفہوم اس وقت دے گا جب جملہ پازیٹو نہ، یعنی جملہ جب پازیٹو نہ نفی سے آئے گا تو اس کا مطلب وہ حصر کا مفہوم دے. حصر کا مفہوم ما اور لا کے ساتھ بھی پیدا کیا جا سکتا ہے، لیکن ما اور لا آپ جانتے ہیں کہ خبر کو حالت نصب میں لے جاتا ہے، لیکن الا جو ہے حصر وہ ما اور لا سے بھی زیادہ پاورفل ہے. تو اس لیے جب ما اور لا جو نارملی خبر کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں، لیکن جب الا داخل ہو جائے حصر کا مفہوم دے دیں تو پھر خبر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ رہتی ہے، کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. یہ چند ایک چیزیں تھیں جو ہم نے پچھلی 2 کلاسز میں کی تھی نفی کے حوالے سے. کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہے، کوئی اشکال کسی کے ذہن میں ہے تو پلیز بتائیے. صوبیہ جی آپ کے پاس، عائشہ جی آپ کے پاس، بابرہ جی آپ کے پاس، نادیہ جی، جن کے پاس بھی کوئی سوال ہو پلیز پوچھیں. کوئی سوال نہیں ہے؟ یہ تو بہت اچھی بات. جی کسی کے پاس کوئی سوال؟ نہیں، میرے تو وہ میں نے جو غلطیاں کی تھی وہ میں نے مجھے آئیڈینٹیفائی کر بعد میں مجھے مطلب سمجھ آ گیا تھا کہ what did I did wrong. ٹھیک ہے، تو اٹس کلیئر ناؤ. ٹھیک. اچھا دیکھیے، حصر کس کو کہتے ہیں؟ کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کر دینا، کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ بند کر دینا. اور حصر کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو وہ چیز خاص ہو جاتی ہے، اور دوسرا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ حصر سے ایک تاکید کا مفہوم بھی پیدا ہوتا ہے. ایک تاکید کا مفہوم بھی پیدا ہوتا ہے. صوبیہ جی میں آپ سے کہتا ہوں اللہ غفور، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی جی صوبیہ جی کہاں ہیں؟ آواز نہیں آ رہی. اچھا اچھا، سوری میں نوٹ کر کے بول رہی تھی. جملہ ہے اللہ خبر اور مبتدا خبر دونوں موجود ہیں اس میں. ترجمہ کریں. اللہ غفور ہے. غفور کون ہوتا ہے بھائی؟ تو آپ بتائیں گے. اللہ اکبر. غفور کا مطلب ہے بخشنے والا، اللہ بخشنے والا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے اللہ جی. بخشنے والا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تو بخشنے والا ہے لیکن اللہ کے علاوہ بھی کوئی بخشنے والا ہو سکتا ہے. ایسے ہی رائٹ. جی جب میں کہتا ہوں اللہ بخشنے والا ہے، اس کا مطلب ہے جی کہ جی اللہ کے علاوہ بھی کوئی بخش سکتا ہے نا. جی ایسے ہی ہے نا. جی جی. لیکن ایسا ہے کیا؟ نہیں. نہیں.
تو پھر کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر اس کو کیا کرنا پڑے گا، اس میں مطلب اس کو حسر دینا پڑے گا، خاص کرنا پڑے گا، باندھ دینا پڑے گا۔ اب حسر کو جملہ اسمی میں حسر کو پیدا کرنے کے دو تین طریقے کار ہیں۔ ایک طریقہ کار کیا ہے جو آپ نے اب تک پڑھا ہے کہ جملے میں اس سے پہلے آپ نفی لے آئیں اور نفی کے بعد الا لے آئیں تو حسر کا مفہوم آ جاتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول، ٹھیک ہے۔ تو ایک طریقہ کار تو حسر پیدا کرنے کا یہ ہے کہ جملے کے اندر نفی کلمہ نفی لے آئے، وہ کلمہ نفی ما ہو، لا ہو، ان ہو، جو بھی ہو، اور خبر سے پہلے اللہ کو داخل کر دیں، حسر کا مفہوم۔ ایک اور طریقہ بھی ہے جس کے اندر آپ نفی کا مفہوم نہیں لاتے، اللہ کا مفہوم نہیں لاتے، لیکن حسر کا مفہوم پیدا کرتے۔ وہ حسر کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، اس کو ذرا غور سے سن لیں۔ وہ حسر کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ مبتدا اور خبر کے درمیان، یہ مبتدا ہے نا، یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے، مبتدا اور خبر کے درمیان ایک حالت رفع کی ضمیر کو لے آتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ایک حالت رفع کی ضمیر کو لے آتے ہیں، اور یہ حالت رفع کی جو ضمیر ہے وہ مبتدا کے موافق ہوتی ہے، یعنی مبتدا اگر واحد ہے تو ضمیر بھی واحد جائے گی، مبتدا اگر مذکر ہے تو ضمیر میں مذکر آئے گا، مبتدا اگر مثنیٰ ہے تو ضمیر مثنیٰ کی آئے گی۔ مطلب جس قسم کا مبتدا ہوگا اس قسم کا آپ اس کی ضمیر لے کے آئیں گے، اس کے موافق لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو کرتے کیا ہے کہ مبتدا اور خبر کے درمیان ایک حالت رفع کی ضمیر کو لے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر مجھے اس میں حسر پیدا کرنا ہے تو میں کیا کہوں گا، اللہ، اور مبتدا اور خبر کے درمیان مجھے ایک حالت رفع کی ضمیر لانی ہے، تو کون سی ضمیر لاؤں گا میں ادھر حالت رفع کی؟ ہوا۔ میں اس کے لیے حالت رفع کی ضمیر لے آیا، اور دوسرا کام کیا کریں گے ہم، دوسرا کام یہ کریں گے کہ جو خبر ہوتی ہے نکرہ ہوتی ہے نا جی، نکرہ ہوتی ہے نا، اس خبر کو معرفہ کر دیں گے، اس خبر کو معرفہ کر دیں گے۔ تو آج آپ کو ایک بات اور پتہ چل گئی کہ خبر معرفہ میں کیسے ہوتی ہے۔ خبر معرفہ میں اس وقت ہوتی ہے جب اس کے اندر حسر کا مفہوم آتا ہے۔ خبر معرفہ میں کب ہو سکتی ہے؟ اس کا ایک طریقہ آپ کو پتہ چل گیا کہ جب وہ حسر کا مفہوم۔ اللہ غفور کا کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ اللہ بخشنے والا ہے۔ اللہ بخشنے والا ہے، اللہ هو الغفور۔ اب اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہ ہی بخشنے والا ہے۔ اللہ ہی بخشنے والا، یعنی اب آپ نے بخشش کی ساری جو آپ نے اتنے سارے آپ نے بنائے ہوئے ہیں نا کہ پیر کرم بخش اور پیر الہی بخش اور پیر فلانا بخش اور ساتھ، وہ سب آپ نے ہاتھ اٹھوا دیا۔ اب بخشش کا سارا کنٹرول آپ نے کدھر دے دیا؟ اللہ کے ساتھ خاص کر۔ اس کو کہتے ہیں حسر۔ اس کی اگر آپ ترکیب کریں گی تو اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ اللہ کو آپ کہیں گی مبتدا، کو کیا کہیں گی؟ یہ ہوا ضمیر ہے نا، ہوا ضمیر ہے، تو اس ضمیر کو کہتے ہیں ضمیر الفصل۔ ضمیر الفصل، جی، ضمیر کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر الفصل کہتے ہیں، جو کہ حسر کا مفہوم ہے۔ اور غفور جو ہے یہ خبر، آپ کہیں گے مبتدا اپنی ضمیر الفصل اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ السلام علیکم بوس، حاجی صاحب آئیں گے تھوڑی دیر میں کال کرا، مجھے اپنی کلاس لے رہی ہے، ٹھیک۔ تو پھر آپ کہیں گے مبتدا اپنی خبر اور اپنی ضمیر الفصل سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور ایگزامپل کرتے ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں، میں آپ کے سامنے آیت ہی رکھتا ہوں، کون کرے گا؟ عائشہ جی کریں گی آپ؟ انا، جی سر کرتی ہوں۔ انا بے شک، لیکن ساتھ ساتھ انالیسس بھی کرتے ہیں۔ انا بے شک، انا کیا ہے؟ مشبہ بالفعل، حرف حروف مشبہ۔ مشبہ بالفعل ہے، اور
ریپیٹ کرتے رہا کریں، بھلے اپنے ذہن میں کریں یا بول کے کریں، تاکہ جتنا کریں گے اتنا آپ کے لیے چیزیں آسان ہوگی. انا حروف مشبہ پھر فعل ہے، اسم پہ داخل ہوتا ہے، اور اس میں داخل ہوتا اور مبتدا کو نصب میں لے نہیں جائے. نہیں نہیں، اب آپ مبتدا نہیں کہیں گے، اب آپ کہیں گی انا کا ایک اسم ہوگا اور انا کی ایک خبر ہوگی. خبر ہوگی انا کا اسم کس حالت میں ملے گا آپ کو؟ نصب کی حالت میں. حالت نصب میں ملے گا، حالت نصب میں ملے گا. اب میں آپ کے سامنے پوری آیت لکھتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو کرنے کا طریقہ کیا کروں، تو آپ کی زندگی بہت انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آسان ہو جائے گی. اس کا ٹاپک ایک دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں. جی جی بولیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹاپک ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیں اس کا. اس کا ٹاپک بہت سمپل ہے، جملہ اسمیہ کے اندر حصر، جملہ اسمیہ میں حصر کا مفہوم. اب دیکھیں عائشہ جی، آپ نے جیسی انا دیکھا، انا آپ نے کیا کہا، حروف مشبہ الفعل ہے اور انا تاکید پیدا کرتا ہے. انا کا ایک اسم ہوتا ہے اور انا کی ایک خبر ہوتی ہے. انا آ گیا، مبتدا کو بھول جائیں، مبتدا کو آگ لگا دیا. اب مبتدا آپ کی ڈکشنری میں نہیں آنا چاہیے لفظ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. انا کا ایک اسم ہوگا اور انا کی ایک خبر ہوگی. انا کی اسم حالت نصب میں ہوگی. دیکھیں جی حالت نصب میں کیا چیز آ رہی ہے؟ سر اللہ اللہ. بس سیدھا سیدھا آپ نے کہا یہ اسم و انا ہے، جی سیدھا سیدھا اسم و انا بن گیا. بس کوئی جی بحث نہیں، کوئی وہی نہیں ہے. انا کو آپ نے کہا حرف نصب و توکید، کیونکہ دو کام کرتا ہے نا، جی نصب دیتا ہے اور زوردار تاکید دیتا ہے. جی ٹھیک ہے نا. ان اللہ یقیناً، بے شک، بلا شبہ، جو لفظ استعمال کرنے آپ چاہیں، یقیناً، بے شک، بلا شبہ اللہ. ٹھیک ہے نا. اب جی اللہ کیا چیز ہے؟ آیا هو الغفور الرحیم. اب آدمی اگر تھوڑی دیر کے لیے دیکھے تو آدمی کہے گا یہ ہوا، یہ تو حالت رفع کی ضمیر ہے، تو یہ تو جی مبتدا بن سکتی ہے. ایسے ہی ہے نا. جی جی اگر تھوڑی دیر کے لیے اس کو بھول جائیں تو آپ اس کو یہی کہیں گے نا، ہوا تو جی حالت بالکل رفع کی ضمیر ہے تو مبتدا بننی چاہیے. جی. لیکن اگر یہ مبتدا بننی چاہیے تو اس کے آگے خبر جو ہے وہ کیا آ رہی ہے؟ وہ معرفہ یہاں آ پہ رہی ہے. معرفہ آ رہی ہے. جی تو جب بھی آپ کو حالت رفع کی ضمیر ملتی ہے، جی جب بھی حالت رفع کی ضمیر ملتی ہے اور اس کے بعد اگر آپ کو جو اسم مل رہا ہے وہ معرفہ مل رہا ہے، تو آپ کا ایک غالب گمان یہ ہونا چاہیے، ایک غالب گمان 99% کہ یہ جو ضمیر ہے یہ مبتدا نہیں ہے، بلکہ یہ کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر الفصل. ضمیر الفصل ہے. کیسے پتہ چلا ضمیر الفصل ہے؟ کیونکہ ضمیر کیونکہ الفصل خبر کیا معرفہ ہے؟ کی حالت میں. ہاں، ضمیر الفصل کرتی کیا ہے؟ خبر کو معرفہ. معرفہ کر دیتی ہے. جی اب مجھے بتائیے یہ ایک خبر ہے کہ دو خبریں؟ سر یہ دو خبریں ہیں. یہ دو خبریں. اب دو خبر لکھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ یا تو اس کو کہیں خبر اول اور اس کو کہیں خبر ثانی، اور جی دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ان دونوں خبروں کو کیا کہیں، خبر، ایک خبر کو خبر، دو خبر کو کیا کہیں گے؟ خبران. خبران. یا تو اس کو خبران کہتے ہیں. یہ خبران کس کی ہو گئی؟ انا کی. جی خبران کس کی ہو گئی؟ انا کی. اب آپ کہیں گے انا اپنے اسم، اپنے ضمیر الفصل اور خبران سے مل کے کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ بن گیا. ترجمہ کریں، کیا ترجمہ کریں گی؟ بے شک اللہ. سر ہوا کی کیا ٹرانسلیشن آئے گی؟ ہاں دیکھیں، ہوا کی ٹرانسلیشن نہیں ہوگی یہاں، جی ٹرانسلیشن ہوگی حسر کی، اور حسر کی ٹرانسلیشن آپ کرتے ہیں ہی. بے شک اللہ ہی بخشنے اللہ والا. ہی. جی جی. بخشنے والا. اچھا، یہ اور غفور میں اس سے پہلے بھی بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے. بہت بہت بخشنے والا، بہت بخشنے والا، بہت رحیم ہے. نہایت رحم کرنے والا ہے، ہے. بہت رحم کرنے والا. ٹھیک ہے جی. جی تو یہ یہاں ہوا کا جو ٹرانسلیشن آئے گا وہ ضمیر کا نہیں آئے گا، وہ کا ٹھیک. نہیں آئے گا، بلکہ یہاں حسر کے لیے آئے گا.
یہاں جو ٹرانسلیشن آئے گا حسر کے لیے آئے گا. دیکھیں آپ تمام لوگوں کا جو بنیاد، میں اسی لیے آپ لوگ جو جملے بناتے ہیں میں بہت زیادہ اس کے اوپر بہت بات نہیں کرتا. اگر غلطی ہوتا ہے تو میں اگنور کرتا ہوں، جس میں موٹی اگر غلطی ہوتی ہے تو میں ہائی لائٹ کرتا ہوں، چھوٹی غلطیوں کا میں آپ کو ہائی لائٹ بھی نہیں کرتا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اردو سے عربی نہیں بنانی ہے، آپ نے بیسکلی کیا کرنا ہے، عربی سے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے. اسی لیے آپ کے پاس جب آیت آئے نا تو آپ نے اس کو اسی طرح، جیسے انا آپ نے دیکھا پڑھا، آپ کے ذہن میں فوراً آنا چاہیے کہ انا کا ایک اسم ہوتا ہے اور انا کی ایک خبر ہوتی ہے، اور انا کا اسم حالت نصب میں ہوتا ہے. آپ نے پہلی چیز دیکھنی کہ انا کا نصب، آپ نے حالت نصب کی چیز ڈھونڈنی، آپ نے حالت نصب کی چیز ڈھونڈنی. جیسے ہی آپ کو حالت نصب کی چیز مل جائے گی آپ فوراً کہیں گے یہ انا کا اسم. میں ایک اور ایگزامپل کرتا ہوں آپ کے ساتھ، تھوڑی سی اور چیز بہتر ہو جائے گی. کون کرے گا؟ نادیہ جی آپ آئیں، صوفیہ جی آپ آئیں، بابرا جی آپ آئیں، جو آپ پہلے آنا چاہے. جی کون آ رہا ہے؟ جو آئے گا اس حساب سے سوال کروں گا. آپ کی آواز کریں. بہت ایکو ہو رہی ہے، پتہ نہیں کس کی آواز ہے یہ. خالدہ میرا کل میں 130 تک آیا تھا، پھر آگے میں 30 پہ بیٹھ کے 30. جی چلیں پوچھ لیجیے. چلیں آپ کریں گی. جی چلیں پھر آپ کے ساتھ بہت آسان کر دیتا ہوں. ذہن میں رکھیں جس طرح سے میں نے یہ ترکیب آپ کو سکھائی ہے اسی جی چیز کو بیس لائن بنائیں اور کریں. ان کا کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ انا حروف مشبہ بالفعل، ٹھیک ہے، حرف نصب تاکید. ہاں تاکید. اور اب آپ کو پتا ہے کہ آپ کو اس کا اسم ہوگا اور اس کی ایک خبر ہوگی. خبر ہوگی. اس کا اسم کس حالت میں ہوتا ہے؟ نصب کی حالت میں، حالت نصب میں. آپ کو کیا لگ رہا ہے نصب کی حالت میں. اس کا انا کا اسم ہو گیا نا؟ جی اچھا کال ہو گیا ہے نا، کا ہے نا، اٹیچ ضمائر ہے نا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ہاں اٹیچ ضمائر رہے ہیں بالکل. انا جو ہے وہ حرف نصب اور توکید، اور کا جو ہے اسم انا. کا جو ہے ٹھیک ہے. ان کا کیا ترجمہ کریں گی؟ بے شک. بے شک. بے شک تم یا تمہارا. ہاں بے شک تیرا تو، تمہارا. ہاں بے شک تو تمہارا. ٹھیک ہے، آپ جس طرح سے بھی دینا چاہیں. ٹھیک ہے، آگے فرماتا ہے انت تواب الرحیم. انکا انت التواب الرحیم. اب آپ مجھے بتائیں انت آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ تواب الرحیم. اچھا انتا جو ہے وہ کیا ہو جائے گا بنتا؟ یہ تو ہے تو وہی ہم نے کہا ہے کہ جب حالت رفع کی ضمیر لگا ہوا اس کے بعد خبر معرفہ آ رہی ہو تو پھر ہم اس کو حسر کے معنی میں لیتے ہیں. تو پھر ہم اس کو کیا کہیں گے؟ اس کا نام ہے نا ایک ضمیر الفعل، ضمیر الفصل. ضمیر الفصل. التواب الرحیم. یہ ایک خبر لگ رہی ہے، دو خبریں لگ رہی ہیں؟ دو خبر. دو خبر کو کیا کہیں گے؟ خبران. خبران. ٹھیک ہے نا، ایک خبر کو خبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جی یہ خبران ہو جائے گی. کس کی خبران ہو جائے گی؟ یہ کس کی خبران ہے؟ یہ اس کی اسم انا کی، اس کی نا انا کی. اب آپ کیا کہیں گی؟ انا اپنے اسم اور اپنی خبران سے مل کر جملہ اسمیہ کا ترجمہ کریں. اس کا خوبصورت ترجمہ کیجیے گا صوفیہ جی. اپنے اسم، ایک منٹ، اپنے اسم اور اپنے خبران سے مل کر ٹھیک ہے جملہ اسمیہ بن رہا ہے. خوبصورت ترجمہ کریں. تو بڑا دو تو آ رہے ہیں اس میں. اچھا ہم نے کہا تھا صحیح ہی آئے گا اس کا ترجمہ، ہی آئے گا. ٹھیک ہے ہم کریں گے اس کا بے شک تو ہی، آپ ہی یا تو ہی تواب الرحیم. اللہ کے ساتھ محبت آتی ہے تو سے، آپ سے نہیں ہے.
अच्छा ठीक है, मैंने तो तू कहा था पहले। बेशक तू ही तवाब के क्या मायने होंगे? रहम करने वाला तो खैर है। तौबा कबूल करने वाला। तौबा कबूल करने वाला, कबूल करने वाला। बेशक तू ही तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। बहुत मुबालगे का सीगा है, तो बेशक तू ही खूब जी तौबा करने कबूल करने वाला, खूब, ठीक है। खूब तौबा कबूल करने वाला है, निहायत रहम वाला, निहायत रहम करने वाला। ये जो मफहूम आते हैं ना, ये जो मुबालगे के अभी आपके सामने है, मैंने अभी आपको औजान नहीं लिखा है इसके, क्योंकि मैं इसका औजान लिखवा के आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। बस ये मैं कुछ चीजें अगर आपको बताता हूँ तो आपको एक पैटर्न पता चल जाना चाहिए कि देखें ये इस किस्म का एक पैटर्न मिलता है आपको कि पहले पे फतह हो, दूसरे पे पेश हो, फिर साकिन हो, फिर एक लफ्ज हो, उसके ऊपर तदमीन भी हो सकती है, बगैर तदमीन भी। तो आपको एक पैटर्न पता चल गया कि इस किस्म का जो पैटर्न होता है इसमें मुबालगे का मफहूम होता है। इसी तरह से नीचे रा हो और फिर इस तरह से हो तो एक पैटर्न, ये सारे पैटर्न है। वो पैटर्न मैं आपको बताऊंगा कुछ दिनों के बाद, जब थोड़ा सा आप लोगों का थोड़ा और मजबूत हो जाएगा तो मैं आप लोगों को पैटर्न बताऊंगा। लेकिन मैं आपको लिखवा देता हूँ वैसे अगर कुछ पैटर्न अगर आप चाहते हैं, ताकि आप उस पैटर्न को जहन में रखिएगा कि इस पैटर्न वाले जितने भी लफ्ज होते हैं, कलमे आते हैं, वो याद रखिएगा, वो मुबालगा का उसमें मफहूम आता है। मुबालगे का मफहूम का मतलब होता है उसमें बहुत और इस किस्म के माना को लेके आते हैं। जिसके अंदर पहला पैटर्न है, इसके अंदर पहला पैटर्न है, आप समझिए। अच्छा मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, ये इस चीज को हम कंप्लीट कर लेते। नादिया जी किधर है, मौजूद है कि नहीं है? हाँ जी मौजूद हूँ। बिल्कुल मौजूद है। जी नादिया जी, ये मुब्तदा खबर है अल्लाह समद। तो मुझे बताइए मुब्तदा मारफा, खबर भी मारफा? और जब वो उसमें हसर वो आए ज़मीरुल फसल तो फिर खबर मारिफा हो जाता है। ज़मीरुल फसल तो नहीं है इसमें, लेकिन आप लिखने वाले हैं शायद। अरे ये तो कुरान की आयत है, आपने कुरान की ओ आयत ओ ओ पढ़ा नहीं है? ओ अच्छा उस मौसूल सिफत है। नहीं मैं सोच रही थी कि वैसे आप सेंटेंस लिख रहे हैं कुछ। मौसूल सिफत है। अल्लाह समद का क्या तर्जुमा करती हैं आज तक आप? अल्लाह क्या अल्लाह तर्जुमा? अल्लाह मुब्तदा है एंड समद अल्लाह ताला बहुत खबर बेनियाज है। बेनियाज हाँ, है। तर्जुमा आपने यही किया ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेनियाज, बहुत बेनियाज है। ठीक है जी, लेकिन ये तो खबर मारफा, मुब्तदा भी मारफा, फिर कैसे पता चलेगा? तो नोट कर लें, नोट कर लें। बाज दफा यहाँ तो आपने देखा कि ज़मीरुल फसल मेंशन है ना, जी हर जगह पे ज़मीरुल फसल। बाज दफा ज़मीरुल फसल मेंशन नहीं होगी। पता कैसे चलेगा कि इसकी ज़मीरुल फसल माज़ूफ, छुपी हुई है, गायब है? अगर उसकी खबर मारफा हो, उसकी खबर मारफा हो। मारिफा। इसका जो तर्जुमा करेंगी, आपने सही कहा था कि ये मुब्तदा खबर है, लेकिन आपको उसकी बेस लाइन पता होनी चाहिए कि वो खबर क्यों है। इसलिए खबर है कि इसका जो ज़मीरुल फसल है वो जी माज़ूफ से छुपा हुआ है। क्या हो सकता है? हुआ हो सकता है, हुआ हुआ हो सकता है। अब इसका तर्जुमा करें, क्या करेंगी? अल्लाह सुब्हानहू व तआला वही बेनियाज है, बहुत बेनियाज है। नहीं, फिर आप इसका तर्जुमा उसका लेके आए ना, तो आप कहें अल्लाह ही अल्लाह बेनियाज, सुब्हानहू व तआला अल्लाह बहुत ही बेनियाज है। बेनियाज है, मतलब अल्लाह ही टोटली बेनियाज है। इसी तरह से देखें, मैं आपके सामने एक और आयत रखता हूँ, खालिदा जी आप करें। मैं आपसे कहता हूँ जाली का क्या लग रहा है खालिदा जी? ये खालिदा जी, Yes, खालिदा sir. जी से जब सवाल पूछो तो खामोश हो जाती है, वरना पीछे से जवाब देती रहती है।
جی خالہ جی خالہ جی سے جواب جاتی ہے. جی ذالکہ اسم اشارہ سے ذالکہ اس میں اشارہ کیا بن سکتا ہے؟ ٹھیک ہے اب جو ہے نا اب آپ لوگ اس میں اشارہ سے باہر نکل آئے. اب آپ کو پاس فوراً آنا چاہیے کہ ذالکہ اشارہ ہے معرفہ ہے ابتدا میں آ رہا کیا بن سکتا ہے؟ مبتدا مبتدا بن سکتا ہے. یہ فوراً اب آپ کے جواب آنے چاہیے. جتنی جلدی آپ اس کو جواب اس طرح سے کریں گے اتنی تیزی سے آپ کی چیزیں بہت واضح ہوتی رہے گی. اگر ہر دفعہ آپ ذالکہ کو اس میں اشارہ کرتی رہیں گی پھر اگلا سوال پوچھیں پھر اگلا تو بہت گاڑی آپ کی بہت سلو چلے گی. اب آپ اس لیول سے نکل آئے ہیں. معلوم ہے آپ کو کہ ذالکہ اس میں اشارہ ہے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ذالکہ معرفہ. اگر معرفہ ہے ابتدا میں آ رہا ہے کیا بن سکتا ہے؟ جی بابرا جی کیا بنے گا؟ مبتدا بنے گا. مبتدا ہے تو مبتدا کی آپ کو خبر چاہیے. ذالکہ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ذالکہ کا ترجمہ کیجیے. وہ کیا کہا آپ نے؟ تیرا وہ کیونکہ یہ بعید کا اشارہ ہے. بعید کا ہے وہ. ذالکہ وہ. ٹھیک ہے جی ذالکہ وہ. میں اب اس کے آگے اس کی خبر لا رہا ہوں. الفوز الکبیر. الفوز الکبیر. جی بابرا جی کیا لگ رہا ہے آپ کو الفوز الکبیر؟ مفرد لگ رہا ہے مرکب لگ رہا ہے؟ سر مرکب تو ہے لیکن فوزو کا معنی نہیں آتا مجھے. فوزو کہتے ہیں کامیابی کو. فقد فاز فوزا عظیما فمن زحزح عن النار جو آگ سے بچ گیا فقد فاز پس یقیناً وہی کامیاب ہے جو آگ سے بچ گیا. ٹھیک ہے فوز کہتے ہیں کامیابی کو. تو الفوز الکبیر کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ معرفہ نہیں الفوز الکبیر پہلے مجھے بتائیے یہ آپ کو مرکب لگ رہا ہے کہ مفرد لگ رہا ہے؟ مرکب. کون سا مرکب؟ مرکب توصیف. مرکب توصیفی. الفوز الکبیر کیا ترجمہ کریں گی؟ بڑی کامیابی. بڑی کامیابی. اب مجھے بتائیے کہ ذالکہ کو آپ نے کہا مبتدا. ذالکہ کو مبتدا کہا نا آپ نے؟ ذالکہ کو مبتدا کہا. الفوز الکبیر اس کا مطلب خبر ہو گیا. مرکب توصیفی ہو کے خبر ہو گیا لیکن خبر تو معرفہ آ رہی ہے. تو خبر معرفہ کیوں آ رہی ہے؟ خبر معرفہ تو نہیں ہونی چاہیے. خبر معرفہ کیوں آ رہی ہے؟ تو ضمیر الفصل کی ضرورت ہوگی. جی اس کا مطلب ہے اس کی ضمیر الفصل جو ہے وہ محذوف ہے. یہ قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو اس کی ضمیر الفصل جو ہے وہ محذوف ہے. ٹھیک ہے اب اس کا ترجمہ کیا کریں گی؟ وہ بڑی کامیابی. نہیں آپ ضمیر الفصل کا آپ حصر کا مفہوم تو لائیں. وہی بڑی کامیابی ہے. وہی بڑی کامیابی. اب میرا آپ سے سوال ہے مجھے بتائیں کہ اس کا ترجمہ وہی بڑی کامیابی آنا چاہتا ہے کہ یہ ہی بڑی کامیابی آنا چاہیے؟ یہی آنا چاہیے. یہی آنا چاہیے نا. تو پھر وہی کا ترجمہ ہم نے کیوں کیا؟ اشارہ پھر ہم نے حاضہ کیوں نہیں لگایا؟ ذالکہ کیوں لگایا؟ سر ایمفیسس کی وجہ سے ایمفیسس کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ اس کو اس طرح سے لے لیں. قرآن پاک میں عظمت کے لیے استعمال ہوتے ہیں. صرف قرآن پاک میں نہیں عربی زبان میں کسی کی عظمت کو بیان کرنا ہو کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنا ہو تو اشارہ دور کا استعمال کرتے ہیں چاہے وہ چیز نزدیکی کیوں نہ ہو. قرآن صرف قرآن پاک میں نہیں عربی زبان میں عربی لغت میں اگر کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنا ہو تو پھر آپ دور کا اشارہ کرتے ہیں چاہے وہ چیز آپ کی قریبی کیوں نہ ہو. تو ذالکہ مبتدا الفوز الکبیر خبر اور آپ کہیں گے اس کی ضمیر الفصل جو ہے ضمیر الفصل اس کی کیا ہو سکتی تھی؟ ہوا
हुआ, तो ज़ालिका बेसिकली था ये ज़ालिका हुवल फौजुल कबीरु, तो हुआ जो है उसको माज़ूफ कर दिया, ज़ालिकल फौजुल कबीरु, ये है बड़ी कामयाबी, ये है असल में बड़ी कामयाबी जिसके लिए सारे पापड़ पहले जा रहे थे, ये है असल में। क्लियर है जी यहाँ तक? कोई सवाल, कोई अशकाल? आयशा हाँ, जी कोई ये सवाल, नादिया जी कोई सवाल, सोबिया जी कोई सवाल, बाबरा जी? क्लियर है। जी बोले। नहीं, लेकिन ये जमीरुल फसल को इसमें जैसे आप कह रहे हैं जालिका में मादूब कर दिया गया है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई कर लेंगे? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि खबर आपके पास मार्फा आ रही है ना, खबर मार्फा किस अच्छा, तरह आ सकती है? यहाँ भी देखें खबर मार्फा आ रही है, यहाँ भी खबर मार्फा आ रही है, सब हर जगह खबर मार्फा आ रही है ना। इनकी खबर जी मार्फा का तो आपको रीजन नजर आ गया ना, जमीरुल फसल, इनका तो रीजन नजर आ गया ना कि जमीरुल फसल मौजूद थी, जी, इधर नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है इसकी जमीरुल फसल जो है वो छुपी हुई है, हाइड। अच्छा, क्योंकि पता कैसे चला? क्योंकि खबर आपकी क्या है? मार्फा है। अब आपको मार्फा है। अब जिस तरह से मैंने शुरू में आपसे कहा था कि मुब्तदा उमूमन मार्फा, खबर उमूमन नकरा, लेकिन जिस तरह से मुब्तदा नकरा आ सकता है, खबर भी मार्फा आ सकती है। तो खबर मार्फा आने का एक रीजन आपको पता चल गया, क्या है? कि उसके साथ ज़मीरुल फसल हो। अब ये ज़मीरुल फसल लिखी भी जा सकती है और ये बगैर लिखी भी आ सकती है। कुरान मजीद में दोनों उसलूब आपको, कुरान मजीद में आपको दोनों उसलूब मिल जाएंगे। अच्छा, मैं आपको पहले मुबालगे के औज़ान लिखा दूं, उसको आप देख लें, अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं इस पर अभी आपसे कोई डिस्कस नहीं करना चाहता। लेकिन वो पैटर्न अगर आपके जहन में रह जाएगा तो उससे ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि ये इसके अंदर मुझे जो मफ़हूम लाना है वो मुबालगे का लाना है, यानी बहुत या इस किस्म का जो भी जो माना होता है ना, वो मुझे लेके आना है। मुबालगे के मैं आपको कुछ 4 औज़ान है, वो सब औज़ान लिखा देता हूँ। अच्छा सर, ये जमीरुल फसल हमेशा रफ़ई हालत में होगी बिल्कुल बिल्कुल, और ये वजह कोई है चेंज तो नहीं लाएगी सेंटेंस में? कभी कुछ भी नहीं लाएगी, कोई लाएगी ना चेंज, एक चेंज तो ला रही है ना, क्या लाती है? मार्फा कर रही है खबर को। चेंज करती है ना, तब्दीली तो लाती है। बगैर तब्दीली के तो इमरान खान काम नहीं करता, तो तब्दीली तो लाएगा, तब्दीली लाती है। वो सिर्फ तब्दीली क्या लाती है कि वो खबर को मार्फा करती है। ये मुबालगे के मैं आपके सामने 4 औज़ान लिखता हूँ। पहला जो औज़ान है वो है फालान के वजन। पहला जो वजन है वो है फालानों के वजन पे। फालानों के वजन पे आपको कौन से लफ्ज मिलते हैं? जैसे रहमान, जैसे गदबान बहुत गुस्से वाला, जवान बहुत भूखा, ठीक है, ये फालान का वजन है, फालानू, ठीक है। और ये फालानू इसके अंदर, और फालानू मुबालगे का है, लेकिन इसके बारे में एक पॉइंट नोट कर लें आप सिर्फ, कि इसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं होती, ये टेम्परेरी होता है, ये टेम्परेरी होता है। मतलब इसकी मिसाल ऐसे देते हैं हमारे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर साहब, जब मैं डॉक्टर कहता हूँ हमेशा याद रखिएगा डॉक्टर इसरार में, तो वो मिसाल इस तरह से देते हैं कि जैसे समंदर की लहर होती है ना, तो समंदर की लहरें हर वक्त तो नहीं उछलती रहती ना, ऊपर जाती है, नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर कुछ महीने ऐसे होते हैं जिसमें लहरें आती नहीं। तो ये फौलान जो है ना वो टेम्परेरी होता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा जोश होता है, बहुत ज्यादा जो गुस्सा आता है, आपको कितना गुस्सा आता है, बाजा गुस्सा आता है, आपके चेहरे लाल हो जाते हैं, आपके मुंह से थूक निकलना हो जाता है, भूख लगती है, आदमी बाज दफा मुझ जैसा आदमी तो घर पे आके कहता है कि सोफा खा जाऊं, कुर्सी खा जाऊं। तो जैसी आप कोई चीज खाते हैं आपको गुस्सा, आपको भूख लग जाती है, आप किसी पे 2 गालियां सुना देते हैं, थप्पड़ मार देते हैं बच्चे को, आपका गुस्सा ठंडा हो जाता है। तो ये टेम्परेरी होता है, ये टेम्परेरी। उसके बाद जो दूसरा वजन है वो है फईलुन का वजन। अब आप इसमें एक चीज गौर करें, गौर करने वाली क्या है कि इसके जो कलमे ना उसको नोट करें, फा, ऐन और लाम, तो जो भी हुरूफ होंगे वो आपने इसमें डालने। फाइलुन में भी फा, ऐन और लाम, तो फाइलुन जैसे इसकी एग्जांपल आप ले लें, रहीमुन, अब
آپ کو دیکھیں اس پیٹرن پہ مل رہا ہے نا, یہ پیٹرن آپ کو مل رہا ہے کہ پہلے کے اوپر فتح, دوسرے حرف کے اوپر زیر ہے, پھر جو ہے وہ یا ساکن ہے, اور پھر آپ کے پاس ایک آخری ورڈ آئے گا تنوین کے ساتھ, الف لام ہوگا تو تنوین نہیں آئے گی. فعیلون کا وزن, یہ فعیلون کے وزن کے اندر کنٹینیوٹی ہے, فعیلون کی وزن میں کنٹینیوٹی ہے, دوام ہے, کنٹینیوس ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ اللہ جو ہے وہ رحمان و فی الدنیا و رحیم و فی الآخرہ. تو رحیم جو ہے, رحمت جو ہے نا اس کی کنٹینیوٹی, دوام ایک کنٹینیوٹی میں چلے گا. جو چوتھا وزن ہے وہ ہے فعولن کا. فعولن کا وزن جیسا غفورن, اس کے اندر بھی دوام ہے, کنٹینیوٹی ہے اس میں. اور جو آخری وزن ہے وہ ہے فعالن کا. جیسے توابن. یہ بنیادی طور پہ چار بہت ہی کامن اوزان ہیں. جب بھی آپ کو اس پیٹرن پہ کوئی اسم ملتا ہے, ہمیشہ یاد رکھیے گا, اس پیٹرن پہ جب بھی آپ کو کوئی اسم ملے آپ کے ذہن میں فوراً آنا چاہیے کہ یہ مبالغے کا ہے, اس لیے اس کا جو آپ نے ترجمہ کرنا ہے اس میں مبالغے کا معنی ضرور دینا. مبالغے سے معنی سے کیا مراد ہے کہ اس کے اندر آپ بہت اور اس قسم کا مفہوم دیں گے. اس پہ زیادہ کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, بس اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں. یہ پیٹرن اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے بہت آسانی ہوگی. خاص طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ انہی پیٹرن کے اوپر. تو اللہ کے نام کے ساتھ جتنی بھی صفات ہیں اس میں تو آپ ویسے ہی جو ہے نا مبالغے کا مفہوم ڈال دیا کریں. صفات اگر آپ کو یاد ہیں یا صفات آپ کو سمجھ میں آتی ہیں, جو 99 تو بڑی کامن ہے جو آپ کو ہم پڑھتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ کی بہت صفات ہوں گی. تو اس پیٹرن کے اوپر جتنی بھی آئیں گے اس کا جب بھی آپ ترجمہ کریں اس میں بہت, جس طرح سے وہ آتا ہے نا علیم بصیر, تو آپ کہیں علیم تو خوب جاننے والا, بصیر خوب دیکھنے والا, ٹھیک ہے نا. تو اس کے اندر خوب کا اور اس قسم کا معنی ضرور لے جائے. ٹھیک ہے جی, لے رہے ہیں یہاں تک. اس میں کوئی سیکھنے والی چیز تو تھی. لاسٹ والا ریپیٹ کر دیں, کیا لکھا ہے؟ فعال, فا این کے اوپر تشدید ہے, تشدید کے اوپر فتح ہے, ٹھیک ہے. پھر الف اور لام کے اوپر تنوین. تو دیکھیں تواب, فعال, فا این اور این کے اوپر بھی تشدید ہے, تو این دو دفعہ پروناؤنس ہوگا. فا این کے ساتھ بھی ہوگا اور این اپنے جگہ بھی ہوگا. فعال تواب, ٹھیک ہے. کلیئر ہے؟ اس میں بھی کنٹینیوٹی ہے, اس میں بھی کنٹینیوٹی. صرف جو وہ ہے وہ صرف فعلان کے وزن کے اوپر ہے. فعلان ایک ایسا وزن ہے جس کے اندر جوش بہت زیادہ ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, اس کے اندر پاور بہت زیادہ ہے, لیکن ٹیمپرری ہوتا ہے. یہ اٹھے گا پھر نیچے آ جائے گا, پھر یہ اٹھے گا پھر یہ نیچے آ جائے گا. تو میں نے آپ کو کہا اس کی مثال آپ نے سمندر کی طرح, سمندر کی جو لہریں ہوتی ہیں نا اوپر جاتی ہیں نیچے آتی ہیں. بعض دفعہ آپ دیکھیں جون جولائی جو بہت ہی زیادہ اس قسم کے مہینے ہوتے ہیں اس میں تو موجیں جو ہے نا بہت ہی اوپر چلی جاتی ہیں. تو اس میں غصے کی شدت بہت آ جاتی ہے. جیسے میں کہتا ہوں آج کل جو ہے نا وہ کرونا میں فعلان کا مثل ہے. اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا ہم پہ جو اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہے ہم سے, اتنا ناراض ہے ہم سے. جب میں نے بات کچھ عرصے پہلے کسی محفل میں رکھی تھی تو لوگ مجھ سے بہت ناراض ہو گئے تھے. تو میں نے ان سے کہا اللہ ہم سے اتنا ناراض ہے کہ یہ اندازہ کر لیں کہ ہم سب نے کیسی حرکتیں کی ہیں کہ ہم سڑک پر جو ہے نا ہر آدمی, مرد ہو یا عورت, مسلمان ہو یا غیر مسلمان, اپنا منہ چھپا کے چلتا ہے. ہم نے ایسی حرکتیں کی ہیں, کوئی ایسا حقیقت ہے کہ نہیں مجھے بتائیے. ہر آدمی دنیا میں کہیں چلے جائیں منہ چھپائے چھپائے گھوما. دنیا میں ڈوبے بابرا جی آپ نے کچھ فرمایا؟ خالدہ کچھ کہنی تھی. ہاں, تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا صرف آپ سے کہ ایسا ہم نے کوئی کام کیا ہے اللہ کے بندوں نے کہ وہ خود اپنا منہ چھپائے گھومے, خود اپنا منہ چھپائے گھومے. پہلے تو یہی تھا نا کہ صرف جو ہے وہ مسلمان عورتیں جو ہیں وہ نقاب کر رہی ہیں یا وہ اپنا منہ چہرے کو چھپا رہی ہیں. آج پوری دنیا اپنے چہرے کو چھپا رہی ہے. اور فرق صرف اتنا ہو گیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اس کے اندر بھی جو ہے نا اس چہرے چھپانے میں بھی پیٹرن بنا لیے ڈفرینٹ. وہ ایک الگ بات ہے.
لیکن چہرے چھپا کے سب دوں گا. ٹھیک ہے جی. چلے جی مجھے یہ بتائیے کیا کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ ایک کوئی نئی ساتھی مجھے نظر آ رہی ہیں, اگر وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں. شبانہ جی ہیں, کون ہیں مجھے نہیں معلوم. اگر آپ پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہی ہیں تو مجھے بتائیں کہ جملے اسمیہ کے اندر حصر کا مفہوم کیسے پیدا کیا جاتا ہے, کون کون سے طریقے آپ کے سامنے ہیں. اگر نہیں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی کوئی ایشو نہیں, کوئی دوسرے ساتھی بتا دیں. نادیہ جی آپ بتا دیں کہ جملہ اسمیہ میں حصر پیدا کرنے کے لیے کون کون سے پروسیس ہیں, کون کون سے طریقے. جملے اسمیہ میں بعض دفعہ آپ کو جب حصر پیدا کرنا ہو تو ان نافیہ کے ساتھ ایک نشانی ہے کہ نافیہ ہو اور تو پھر اس کے ساتھ لازماً الا ہوگا. الا جو ہے وہ حصر. وہ نافیہ کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ 4 آپ نے بتایا تھے, ایک اس میں ایک ہی بتایا تھا ان نافیہ. نہیں ہاں خالی ان کے ساتھ خاص نہیں ہے, ماں کے ساتھ بھی تو آ سکتا ہے. اچھا صحیح. صحیح. تو آپ کہیں ماں لا ان, یہ تینوں نافیہ ہیں. اچھا ان کے ساتھ صحیح. میں تو سوچ رہی تھی کہ صرف ان کے ساتھ. نہیں کیونکہ آپ کو ایگزامپل میں نے بتائی تھی نا, ماں محمد اللہ رسول. ہاں اچھا صحیح ہے. ماں اور لا ان تینوں کے ساتھ آ سکتے. تو نافیہ تینوں ہو گئے, اور اگر اس کے ساتھ حصر لانا ہے تو کیا کریں گے, اللہ کو داخل کریں گے. ایک طریقہ. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اور ایک وہ ہے کہ مبتدا اور خبر کے درمیان وہ لے آئیں گے, ضمیر کو لے کر آئیں گے. وہ جو ضمیر جو ہے وہ رفع کی ہوگی, حالت رفع کی ضمیر کو لے کے آئیں گے. اور حالت رفع کی ضمیر کیا کرے گی؟ وہ خبر کو معرفہ, خبر کو معرفہ کر دے گی. زبردست. بعض دفعہ قرآن مجید میں آپ کو اسلوب ملے گا کہ حالت رفع کی ضمیر جو ہے وہ ہائڈ ہوگی, محذوف ہوگی. ٹھیک ہے, تو آپ اس سے پہچان جائیں گے کہ اگر خبر معرفہ ہوگی تو پھر آپ پہچان جائیں گے کہ اس کی جو ہے وہ ضمیر الفصل ہائڈ ہے, تو ترجمہ آپ نے حصر والا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے جی, ترجمہ آپ نے حصر والا کرنا. اچھا یہ 2 طریقے ہو گئے. تیسرا طریقہ یہ کہ ایک طریقہ تو یہ کہ اللہ لے کے آئے, نفی لائے, اللہ لائے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ضمیر الفصل لے کے آ گئے. تیسرا یہ کہ کلمہ حصر ہے, ایک ورڈ ہے پورا جس کو ہم کلمہ حصر کہتے ہیں. وہ کلمہ حصر ہے کیا؟ وہ ہے انما. قرآن مجید میں آپ نے بہت پڑھا ہوگا انما. یہ انما بیسکلی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ 2 ورڈ کا ایک مرکب ہے. 2 ورڈ کا مرکب کون کون سا ہو سکتا ہے؟ انا اور ماں پلس ماں. اور جبکہ یہ ایسا ہے نہیں, اس طرح سے بھی لوگوں نے لیا ہے, لیکن اس میں پھر ایک گڑبڑ بھی پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, پھر وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ترجمہ کرتے ہیں انا یقیناً ماں نہیں, یقیناً نہیں. اور اس کی وجہ سے کافی پھر جو ہے نا چیزوں میں وہ آپ بگاڑ بھی آئے. اس لیے آپ اس چیز کو چھوڑ دیں. انما بذات خود ایک پورا ایک کلمہ ہے, اور اس کو کلمہ حصر کہتے ہیں. اس کو کلمہ حصر کہتے ہیں. اس کو کلمہ حصر کہتے ہیں. اور اس انما کا جو معنی آپ لیتے ہیں, اس کا جو معنی میں بہت استعمال کرتا ہوں, جو خود میں جو استعمال کرتا ہوں, وہ میں کرتا ہوں یقیناً سے. یقیناً سے. لیکن آپ کو جو بہت سارے تراجم میں اس کا معنی جو ہے وہ اس طرح سے مل جائے گا کہ کچھ نہیں ہے اس کے سوا, یا بس کچھ نہیں ہے اس کے سوا. ٹھیک ہے, تو انما کلمہ حصر ہے, اور اس کا معنی آپ لیں یقیناً صرف. اور انما کو ایک اور ٹرمینالوجی بھی ہے, انما کو کلمہ حصر بھی کہتے ہیں, اور انما کو مائے کافہ بھی کہتے ہیں. اس کو مائے کافہ کیوں کہتے ہیں یہ بھی چھوڑ دیں, یہ پھر بعد میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے جی, اس کو مائے کافہ بھی کہتے ہیں. تو انما کیا کرتا ہے کہ انما بھی جو ہے کلمہ حصر پیدا کرتا ہے. کلمہ حصر ہے تو حصر کا مفہوم پیدا کرے گا. اب حصر کا مفہوم آپ کو اچھی طرح سے پتہ چل گیا کہ حصر کا مفہوم ہم کس کو کہتے ہیں, کہ حصر کا مفہوم ہم کہتے ہیں کہ کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ باندھ دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی معروف, بڑی آپ یہ سمجھیں کہ امام نبوی کی جو 40 حدیثوں کا جو ذخیرہ ہے,
اس کے اندر پہلی حدیث جو ہے وہ یہ ہے، یاد ہے کون سی ہے؟ انما الاعمال بالنیات. زبردست، سب کو یاد ہے، لیکن مجھے کنفرم ہے کہ اتنا ہی پورشن یاد ہے، حالانکہ اچھا حدیث اچھی خاصی طویل ہے۔ ہم نے اتنی پڑھی ہوئی انما الاعمال بالنیات. کوئی بات نہیں، میں آج آپ کو بھیج دیتا ہوں۔ انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے، انما کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں تو اعمالو کیا بن جائے گا؟ مبتدا۔ انما کو چھوڑ دیں، اعمالو کیا بن جائے گا؟ معرفہ ہے، حالت رفع میں کیا بن جائے گا؟ مبتدا۔ بالنیاتی کیا بن جائے گا؟ جار مجرور ہو کے، متعلق ہو کے، قائم مقام خبر، ایسے ہی ہے نا؟ جی جی بولے، ذرا زور سے بولے، کھل کے بولے۔ جی ہاں ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے ایسی نا؟ ہے. تو اب اس کے ساتھ آپ نے انما لگا دیا، حصر پیدا کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ اب مجھے کوئی اس کا ترجمہ کر کے بتا۔ بے شک صرف اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. دار و مدار کہاں سے لائیں؟ ہم بچپن سے پڑھے آئے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دیکھیں بے کوشش شک کریں، دیکھیں صرف کوشش اعمال کریں، نیتوں پر ہیں. دیکھیں آپ لوگ سب کوشش کریں، جب تک گرامر پڑھ رہے ہیں نا، کوشش کریں لفظی ترجمہ کریں۔ لفظی ترجمہ کریں گے تو اس سے کیا حسد پیدا ہوگا؟ کریں گے تو بے شک اپنے صرف اعمال ہی نیتوں پر ہیں. ہاں آپ اس کو کہیں، ہاں حسر کا ہے نا، یقیناً صرف اعمال نیت ہی سے ہیں، ہاں نیت ہی کے ساتھ ہیں، صحیح. یقیناً اعمال، یقیناً صرف اعمال نیت ہی کے ساتھ ہیں۔ نیت ہی کے ساتھ ہیں. تو آپ کو ایک بات پتہ چل گئی کہ آپ کی جو کچھ ہے وہ نیت ہے، اور نیت کس کو پتہ ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. جی، اور یہ ساری نیتیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے روز آپ کے سامنے کھول دے گا، ساری کھول دے گا۔ پتہ ہے آپ چپ کو بورڈ ایک بڑی کی خوبصورت طرح. حدیث ہے، ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے پہلا فیصلہ ہوگا عالم کا ہی، سب سے پہلا فیصلہ کس کا ہوگا؟ عالم کا ہوگا۔ اللہ اس کو بلائے گا، اللہ اس سے پوچھے گا کیا کیا تو نے دنیا میں میرے لیے؟ وہ میری طرح ہوگا، کہے گا اللہ میں نے بڑے کام کیے تیرے لیے، میں نے بڑا لوگوں کو قرآن پڑھایا، میں نے بڑا لوگوں کو عربی گرامر پڑھائی۔ اللہ کہے گا ہاں تو نے پڑھائی، لیکن تیرا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ دنیا میں تیری تعریف ہو جائے، دنیا میں لوگ تجھے جانے کہ تو بہت اچھا پڑھاتا تھا، امام غزالی کی میرے طرح. پاس کوئی، تیرے لیے میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، لے جاؤ اس کو پیشانی سے پکڑ کے جاننا۔ دوسرا امام شخص آئے گا، غزالی رحمت اللہ کی طرح. دوسرا شخص آئے گا، پھر دوسرا شخص کون آئے گا؟ دوسرا شخص آئے گا شہید۔ اللہ کہے گا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے لیے بڑی جنگیں لڑی، میں نے بڑی تلواریں چلائی، بڑی تلواریں توڑی۔ اللہ کہے گا نہیں، تو چاہتا تھا کہ لوگ تجھے بہادر سمجھے، لوگ تجھے بہت دلیر سمجھے، تجھے دنیا میں لوگوں نے سمجھا، میرے پاس تیرا کوئی مقام نہیں، لے جاؤ اسے۔ تیسرا شخص کون آئے گا؟ سخی آئے گا، تیسرا شخص آئے گا سخی آئے گا۔ اللہ کہے گا تو نے کیا کیا میرے لیے؟ اس نے کہا اللہ میں نے تیرے لیے بہت مال خرچ کیا، میرے پاس جب کوئی اپورچونٹی ہے میں نے 1 منٹ نہیں لگایا، میں نے مسجدیں بنوائی، میں نے قرآن چھپوائے، میں نے درسگاہیں بنائی۔ اللہ کہے گا نہیں، تو نے یہ سب کام اس لیے کیے تاکہ لوگ تجھے سخی جانے، دنیا نے تجھے سخی جانا، میرے پاس تیرا کوئی مقام نہیں۔ تو یہ وہ نیتیں ہیں جو اس دن کھلیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ یاد رکھیے گا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم جانتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نہیں جانتے، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ ہمارے اندر ہوتی ہیں، اتنی خفی ہوتی ہیں، خفی ہوتی ہیں، اتنی چھپی ہوئی ہوتی ہیں کہ انسان بھی اس سے واقف نہیں ہوتا، لیکن اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ عائشہ جی اس آیت کی انالیسس کریں۔ سر انما کلمہ حسر. نہیں میں آپ کو دوسری دے رہا ہوں۔ اچھا اچھا سوری. جی عائشہ جی۔ سر انما انت مذکر،
हम तो कुरान में जब पढ़ते हैं तो मुज़क्किर करके रुक जाते हैं ना, है तो ये मुज़क्किरुन है ना। मुज़क्किरुन। तो कोशिश क्या करें, जब आप लोग जब तक ग्रामर सीख रहे हैं ना, हमेशा आखिरी हरकत को जरूर प्रोनाउंस किया करें, ठीक है। ये पढ़े, इन्नमा इन्नमा अंता मुज़क्किरुन। अंता इन्नमा तो कलमा हसर और ठीक है, अंता यहाँ पे मुब्तदा है। ठीक है, ये मुब्तदा हो गया, इसको आपने कहा कलमा हसर जी। तो कलमा मुज़क्किरुन हसर भी कह सकते हैं, और दूसरा क्या लफ्ज बना है उससे कहा, माए काफा। माए काफा भी कह सकते हैं, ठीक है। अंता मुब्तदा और मुज़क्किरुन खबर। जी। क्या तर्जुमा करेंगी? तो मुज़क्किरुन का जिक्र करने वाला होता है, इसका एग्जैक्ट तर्जुमा मुझे तबलीग करने वाला, दावत देने वाला, पैगाम पहुंचाने वाला, नसीहत करने वाला। ठीक है। सर इसका तर्जुमा बनेगा यकीनन सिर्फ तू नसीहत अच्छा करने देखें, वाला। एक चीज का ख्याल रखें, जब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब ये सीगा है ना, तो वहां जी। फिर आप कलमा, आप ठीक है। तो यकीनन सिर्फ आप नसीहत नसीहत करने करने, वाले हैं। जी। सिर्फ नसीहत करने नहीं, ये हुक्म अल्लाह अपने रसूल को कहता है कि आपका ठीक है। काम तो है सिर्फ नसीहत करना, बात को पहुंचा देना। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये नहीं किसी को फैसले नहीं किए कि कौन दोज़खी और कौन जन्नती और कौन किस तरह से, अनटिल अनलेस कि उनको अल्लाह की सुब्हानहू व तआला की तरफ से कोई चीज के बारे में हुआ, और उसी बुनियाद पे, उसी चीज पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में अपनी जिंदगी में अशरा मुबशरा की जो बशारत, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा अपना रवैया ये है कि हम चलते फिरते लोगों को दाव देते हैं, ये जाहिल, ये काफिर, ये फलाना, ये ढिमकाना। खास तौर पे जब तक कोई शख्स जिंदा है उसके बारे में तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। अगर आपने ये बात कह दी, हम कह देते नहीं तो जहन्नमी है, ये जहन्नमी है, ये जन्नती है, ये किसका मुझे बताइए कि डोमेन है, ये डोमेन किसका है? अल्लाह का डोमेन है ना। जी। तो ये अल्लाह के डोमेन में मैं और आप कैसे इंटरफेयर कर देते हैं, और कैसे हम किसी को कह देते हैं कि ये जन्नती और ये जहन्नमी? आपको पता है जब आप ये बात करते हैं तो अल्लाह तो इस पे बहुत गजबनाक हो जाता है कि ये कौन है बंदा कि ये दूसरे को मायूस कर रहा है मेरी रहमत से। अल्लाह तो कहता है ला तक़नतू मिन रहमती, मेरी रहमत से हरगिज मायूस ना हो, हरगिज मायूस ना हो मेरी रहमत से। तो हमारा रवैया ये होना चाहिए कि हम लोगों को सिर्फ दावत पहुंचा दें, लोगों को पैगाम पहुंचा दें। तो 3 तरीके हैं जुमला इस्मिया के अंदर हसर का मफहूम पैदा करने के लिए। पहला तरीका ये है कि आप हुरूफ नफी इस्तेमाल करें, जो कि माँ भी हो सकता है, ला भी हो सकता है, इन भी हो सकता है, और उसके बाद खबर से पहले इल्ला दाखिल कर दे, हसर का मफहूम आ जाएगा। माँ और ला उमूमन जब जुमला इसमें पे दाखिल होते हैं तो नफी भी करते हैं, और नफी के साथ साथ वो खबर को हालत नसब में ले जाते हैं। लेकिन जब इल्ला दाखिल होता है तो फिर किस किस्म का कोई काम नहीं होता। कलमा हसर का मफहूम पैदा करने का दूसरा तरीका ये है कि मुब्तदा और खबर के दरमियान एक हालत रफा की ज़मीर को ले आते हैं, और वो हालत रफा की जो ज़मीर है वो मुब्तदा के मुवाफिक होती है, और वो ज़मीर आने के बाद जो दूसरा काम करती है वो ये करती है कि खबर को वो मारफा कर देती है। कुरान मजीद में बाज़ दफ़ा आपको उसलूब मिलता है कि खबर तो मारफा होती है लेकिन ज़मीरुल फ़स्ल आपको नज़र नहीं आती है। तो ये इस बात की निशानी है कि वो जो ज़मीरुल फ़स्ल है वो हाइड है, वो हाइड है। तो आप तर्जुमा वहां फिर हसर ही का करते हैं, ही के माना के साथ। और तीसरा तरीका हसर का ये है कि कलमा हसर इन्नमा, जिसको माए काफा भी कहते हैं, उसको इस्तेमाल किया जाता है, और माए काफा भी जो है वो कलमा हसर का मफहूम देती है, ठीक है। कुरान मजीद में बहुत इस्तेमाल हुआ है, इन्नमा अना रसूल रब्बिक, यकीनन मैं सिर्फ तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारा रसूल हूँ। इन्नमा नहनु मुस्लिमून, यकीनन सिर्फ हम तो तुम्हारी इस्लाह करने वाले हैं। तो कुरान मजीद में ये उसलूब बहुत ज्यादा भरा हुआ है। अब मैं आपके सामने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लेके आ रहा हूँ, 10 मिनट लगेंगे, थोड़ी सी कंसंट्रेशन दीजिएगा, और थोड़ी सी कंसंट्रेशन दें, इंशाल्लाह चीज बहुत खूबसूरती से वाज़ी होगी, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने। सोबिया जी आइए जी मैदान में। जी।
لا رجل قائم, لا رجل قائم. مجھے بتائیے یا آپ کو لا, سوری آپ ریپیٹ کریں گے, کیا پوچھا آپ نے؟ لا رجل قائمون کیا بتانا ہے مجھے؟ لا یہاں کیا چیز طور پہ آیا ہے؟ اب دیکھیں آپ کال کریں لا کیا کرتا ہے. لا جملہ اس میں داخل ہوتا ہے جی, اور جملہ اس کے پہ داخل ہونے کے بعد کیا کرتا ہے, خبر کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. جی بالکل, ایسے ہی ہے. اب آپ جی مجھے بالکل. بتائیے کیا چیز اس میں حالت نصب ہے؟ رجلا, اگر رجلا حالت نصب میں اور لا جو ہے, لا جو ہے, لا جو ہے وہ خبر کو حالت نصب میں لے جاتا ہے, اور اگر رجلا جو ہے وہ حالت نصب میں ہے تو ایک بڑا پرابلم ہو گیا, کیونکہ ہم کہتے ہیں لا تو اس وقت استعمال ہوتا ہے کہ جب وہ لا نکرہ کے اوپر استعمال ہوتا بالکل ہے. ٹھیک ہے, مبتدا نکرہ پہ ہوتا ہے. نکرہ, تو اس کا مطلب ہے کہ قائمن جو ہے یہ مبتدا ہونا چاہیے. ہاں اس حساب, جی ٹھیک ہے, اگر قائمن مبتدا ہے تو لا تو بیسکلی کیا کرتا ہے, یہ تو اس کا مطلب قائمن اگر مبتدا ہے تو مبتدا مؤخر ہو گیا بالکل, ہے نا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ لا جو ہے وہ تو مبتدا مؤخر ہونے سے روکتا ہے. جی ٹھیک ہے نا. اور سیکنڈلی اس کو دوسری طرف سے لے جائیں کہ اگر قائمن کو میں اگر مبتدا مؤخر کہتا ہوں تو مبتدا مؤخر کی نشانی کیا ہے کہ اس سے پہلے آپ کو مرکب جاری ملتا ہے, جاری جیسے ملے وہ گا, جملہ, بالکل تو وہ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو لا ہے یہ کوئی اور لا ہے, یہ جو لا ہے یہ لا نفی نہیں ہے, یہ کوئی اور لا ہے. اب یہ لا کون سا ہو سکتا ہے, اس کی نشانی کیا ہے یہ سمجھتے ہیں. جب بھی کسی لا, اچھا رجل مجھے بتائیں اس سے نہیں ہے نا, جی رجل ہے بالکل, تو ٹھیک ہے, مرد کو کہتے ہیں, آدمی کو کہتے ہیں. جب بھی آپ کو لا کے بعد اگر کوئی اسم نظر آئے جس کے اندر 4 پراپرٹیز آپ کو ملے, جب بھی آپ کو لا کے بعد ایک ایسا اسم نظر آئے جس میں 4 پراپرٹی ہو, سب سے پہلی پراپرٹی ہو کہ وہ نسب میں ہو. پہلی پراپرٹی کیا ہے, نسب میں ہو, تو یہ نسب میں ہے, بالکل ہے. ٹھیک ہے. دوسری پراپرٹی یہ ہو کہ یہ واحد ہو. مجھے بتائیے واحد ہے, مثنیٰ ہے کہ جمع ہے؟ واحد ہے. واحد ہے. تیسری پراپرٹی یہ ہو کہ یہ نکرہ ہو. مجھے بتائیے نکرہ ہے کہ نہیں ہے؟ نکرہ, نام تو داخل نہیں نکرہ ہے, نکرہ بالکل. چوتھی پراپرٹی بڑی امپورٹنٹ ہے. چوتھی پراپرٹی یہ کہ نکرہ تو ہو لیکن بغیر تنوین کے ہو. نکرہ ہو لیکن بغیر تنوین کے ہو, کیونکہ یہ بھی تو نکرہ ہے. صحیح, ہاں لیکن وہ تنوین کے ساتھ ہے. 4 پراپرٹی ہو, یعنی جب بھی آپ کو لا کے بعد, جب بھی آپ کو لا نظر آئے اور اس کے اندر یہ 4 پراپرٹیز نظر آئے, ایسے لا کو کہتے ہیں لائے نفی جنس. لائے نفی جنس, اور یہ لائے نفی جنس بہت اسٹرانگ ہے, بہت پاورفل ہے. لائے نفی جنس بہت اسٹرانگ ہے, بہت پاورفل ہے. کس طریقے سے پاورفل ہے کہ جو ٹوٹل جس چیز کے بارے میں بات ہوتی ہے نا اس کا کیٹیگوریکلی ڈینائل دیتا ہے. لا رجل قائمن, کوئی مرد بھی کھڑا نہیں ہے, کوئی آدمی نہیں کھڑا, سارے کے سارے بیٹھے ہیں. یعنی جتنے آدمی موجود ہیں وہ تمام کے تمام کھڑے ہوئے نہیں ہیں, یا تو بیٹھے ہوئے ہوں گے یا لیٹے ہوئے ہوں گے, کھڑا ہوا کوئی بھی نہیں. کیٹیگوریکلی ڈینائل کرتا ہے. تو لائے نفی جنس کا بھی ایک اسم ہوتا ہے, اور وہ اسم کس حالت میں ہوتا ہے, وہ اس کنڈیشن میں ہوتا ہے, نسب ہوتا ہے, واحد ہوتا ہے, نکرہ ہوتا ہے, بغیر تنوین کے ہوتا ہے. تو آپ کہیں گے رجل کیا ہے, اسم لائے نفی جنس, اور قائم کیا ہوئے گا, خبر لائے نفی جنس. اب
پھر آپ کہیں گے کہ لا نفی جنس اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. اسمیہ. ترجمہ کیا کہیں گے آپ؟ کوئی مرد، کسی قسم کا مرد کھڑا نہیں، کوئی مرد کسی قسم کا مرد کھڑا نہیں. جیسے فار ایگزامپل قرآن مجید میں آپ کو ملتا ہے لا ریبہ فی. اب آپ مجھے بتائیں ریبہ آپ نے دیکھا ہے اسم میں، اس سے پہلے لا آ رہا ہے، اب دیکھیں اس ریبہ میں چاروں کنڈیشن فلفل ہو رہی. جی یہ حالت نصب میں ہے، واحد ہے، نکرہ ہے اور بغیر تنوین کے ہے. آنکھ بند کریں اور آپ کہیں کہ یہ لا کون سا ہے؟ لائے لا نفی جنس. اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اس کا اسم ہو جائے گا اور فی ہی جو ہے وہ جار مجرور ہو کر اس کی خبر بن جائے گی. کیا ترجمہ کریں گے؟ کوئی شک نہیں اس میں. کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. یعنی شک کی جتنی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں نا، جتنی شک کی دنیا میں پاسبلٹیز ہوتی ہیں اس سب کی نفی کر دیا. جتنی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں ان سب کی آپ نے نفی کر دی. اور اس کی سب سے بڑی ایگزامپل لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا کے بعد الہ آ رہا ہے، الہ کی کیا کنڈیشن ہے جی بتائیے مجھے. اچھا اس کے بعد جو اسم آ رہا ہے وہ لا الہ نا، تو وہ آئے گا حالت نصب. حالت نصب ہے، واحد ہے، نکرہ ہے اور بغیر تنوین کے ہے. لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی معبود نہیں ہے. معبود کی جتنی شکلیں دنیا میں موجود ہیں، چاہے وہ پیر کی شکل میں ہو، فقیر کی شکل میں ہو، نبی کی شکل میں ہو، اولیاء کی شکل میں ہو، کی شکل میں ہو، گائے کی شکل میں ہو، گھوڑے کی شکل میں ہو، درخت کی شکل میں ہو، سورج کی شکل میں ہو، چاند کی شکل میں ہو، اس شکل میں بھی آپ نے معبود بنائے، ان سب کا ٹوٹل ڈینائل. لا کی میں ڈیفینیشن دیتا ہوں، ٹیبل صاف کرو. اسی لیے جب کسی سے آپ کا معاملہ زندگی میں خراب ہو جاتا ہے نا، چاہے اپنی کولیگ کے ساتھ ہو، اپنی بہنوں کے ساتھ ہو، اپنے بھائی کے ساتھ ہو، اپنی بھابھیوں کے ساتھ ہو، اپنے دوستوں کے ساتھ ہو، اپنے کسی سٹاف کے ساتھ ہو، اپنے بچوں کے ساتھ ہو، ہمیشہ اس کا طریقہ یہ ہے لا ٹیبل صاف، نو ڈسکشن. تو نے یہ کیا، تو نے وہ کیا، میں تیرے لیے پنک رنگ کا کپڑا لے کے آئے، تو نے اس کو پھینک دیا، نہیں تو نے وہ پکایا نہیں، میں نے سوال مانگا تھا، پیسے پوچھے تھے، دیے نہیں، نہیں کچھ نہیں، تیرے بیٹے نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، اس نے مجھے سلام نہیں کیا، کوئی ڈسکشن نہیں. اگر آپ نے جانا لا تلوار لائیں، جیسے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں لا یہ تلوار ہے، تلوار لیں اور کھینچ دیں پوری. ٹیبل صاف کریں، ٹیبل صاف ہونی چاہیے، اس کے بعد ڈسکشن کریں. انشاءاللہ تعالیٰ کبھی دل میں آپ کے میل نہیں رہے گا. لیکن the moment you start، کوئی آپ سے بات کرنے آتا ہے، ہمارا رویہ ہے، کوئی ہم سے معافی مانگنے آتا ہے، ہم اس کو پہلے کیا کرتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے آج تو معافی مانگنے آ گئے، تم نے اس دن کیا کیا تھا؟ میں نے ان کو فون کیا، تم نے جواب نہیں دیا، میں نے میسج بھیجا، تم نے جواب نہیں دیا، تمہاری امی نے بھی مجھے یہ کہا، تمہارے باپ نے بھی مجھے یہ کہا. We start talking، تو جو ہمارا بیس لائن ہوتا ہے لا ٹیبل صاف، فلیٹ کریں ٹیبل، ختم، جو ہو گیا سو ہو گیا، دن گزر گیا، رات ختم ہو گئی، آج نیو ڈے نیو ٹائم. کسی قسم کا کوئی معبود نہیں ہے الا. اب مجھے بتائیے الا یہ حصر کے طور پہ آئے گا کہ مستثنا آئے گا؟ مستثنا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، حصر ہی پتہ ہے. صحیح آئے گا نا، کیونکہ نیگیٹو ہے نا جی جملہ. ہاں حصر کی پہچان بتائیے نا کیا ہے. ہاں حصر سے پہلے جو ہے وہ حصر کس سے پہلے وہی نافیہ آتا ہے نا. نافیہ نہیں آئے گا، اس نافیہ کو بھول جائیں آپ. اللہ کا معنی آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے دو معنی ہیں، یا تو جی اللہ حصر کا معنی دے گا مگر، یا اللہ دے گا جی سوائے. سوائے. حصر کا معنی کب دے گا؟ جب جملہ نیگیٹو ہونا، پازیٹیو نہ ہو. ٹھیک ہے تو لا صحیح الہ ہے، کو مجھے بتائیں پازیٹیو جملہ ہے کہ نہیں ہے؟ نیگیٹو ہے، نیگیٹو ہے، تو اس کا مطلب یہ اللہ کس مفہوم میں آئے گا؟ حصر کے مفہوم میں. سوائے. حصر کے، ہاں سوائے نہیں مگر،
सिवाय मगर मगर इस्तिस्ना है। सॉरी हाँ मगर मगर बहुत बड़ा फर्क है, सिवाय इस्तिस्ना है। अगर ये इस्तिस्ना के ऊपर आएगा तो अल्लाह वो हालत रफा में नहीं आ सकता, फिर वो कुछ और बनेगा। तो याद रखिएगा, इल्ला जब इस्तिस्ना के लिए आएगा तो सिवाय का माना देगा, इल्ला जब हसर का आएगा तो मगर का माना देगा। तो ना को आप कहेंगे लाए नफी जिन्स, इल्ला को आप कहेंगे इस्मु लाए नफी जिन्स, इल्ला को आप कहेंगे हसर, और अल्लाह को आप कहेंगे खबरुन लाए नफी जिन्स। और इसका तर्जुमा क्या कहेंगे? कोई माबूद नहीं है, कोई माबूद नहीं है मगर अल्लाह, अल्लाह है। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखें। 5 मिनट में लूंगा आपके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आपने फरमाया कि जिस शख्स ने इखलास से ये कलमा पढ़ा वो जन्नत में दाखिल होगा। जिस शख्स ने इखलास से ये कलमा पढ़ा वो जन्नत में दाखिल होगा, कोई और बात नहीं। आपको पता है इस कलमे में ही तो कयामत है, इस कलमे में ही कयामत है। ये जो इलाह है, माबूद जिसको हम कहते हैं, जिसकी हम परस्ती, इस माबूद ही में तो सारा सब कुछ है, बाकी कुछ बचता ही क्या है। आपको पता है कि अगर इसकी जगह, ये मुशरिकीन मक्का ने नहीं पढ़ा ना कलमा, अक्सर ने नहीं पढ़ा, लेकिन आपको पता है अगर इस जगह पे इलाह की जगह, इस लफ्ज इलाह की जगह अगर ये लफ्ज रब होता, रब्बा होता, ये भी लाए नफी जिन्स कर लूंगा, तो मुझे ये बताइए क्या मुशरिकीन मक्का पढ़ते कि नहीं पढ़ते? टेक्निकल सवाल पूछा है मैंने आप लोगों से। बहुत रब हम अल्लाह को ही कहते हैं ना? हाँ पढ़ते शायद, क्योंकि रब तो वो ना पढ़ते पढ़ते, शायद। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। पढ़ते, क्यों पढ़ते? उसका एक रीजन है। अल्लाह के जितनी सिफाती नाम है ना, उस सिफाती नाम में रब नाम कहीं भी नहीं है, जबकि रब लफ्ज कुरान मजीद में तकरीबन 950 दफा इस्तेमाल हुआ है। बल्कि आप ये समझ लें कि नबी, अल्लाह ताला ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही भेजी तो अल्लाह ने क्या कहा? इक़रा बिस्मि रब्बिक, तू पढ़ अपने रब के नाम से। जब सैयदना मूसा को अल्लाह ने कॉल किया तो अल्लाह ने कहा इन्नी अना रब्बुका फखलाना अलैक, यकीनन बेशक मैं ही तेरा रब हूं, उतार अपनी जूती। और जब आप कुरान मजीद का मुसहफ खोलते हैं तो आपको पहली आयत मिलती है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कुल की कुल तारीफ और शुक्र तमाम जहां के रब के। ऐसे ही है, अल्लाह ताला ने रब से अपना इंट्रोडक्शन कराया कुरान मजीद। अल्लाह ताला ने अपने आप को रब से इंट्रोडक्शन कराया। रब का माना होता है पैदा करने वाला, बारिश बरसाने वाला, मारने वाला, जमीन से अनाज निकालने वाला, ये रब का माना। और इस माना में मुशरिकीन मक्का की तौहीद 200% है, 200% है। कुरान मजीद इसका गवाह है। वला इन सअल्तुहुम, और अगर आप उनसे पूछें मन खलक़स समावाति वल अर्द, किसने जमीन और आसमान को पैदा किया, लयक़ूलून अल्लाह, वो जरूर व जरूर कहेंगे। जो जरूर व जरूर का मैं आपके सामने तर्जुमा कर रहा हूँ, कुछ समझ इंशाल्लाह आप भी निकालेंगे। वो जरूर व जरूर कहेंगे अल्लाह ने, कोई मसला नहीं। मन खलक़स समावाति वल अर्द, तो क्या कहेंगे कुल लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए है। तो तौहीद में कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि रब के मानी है पैदा करने वाला, बारिश बरसाने वाला, मारने वाला, जमीन में से अनाज को निकालने वाला, कायनात का तसर्रुफ को संभालने वाला। रब अल्लाह के वो अफाल हैं जिनकी बिना पर अल्लाह रब है, जिनकी बिना पर रब अल्लाह है। इलाह कहते हैं किसको? इलाह कहते हैं जिसकी इबादत की जाए, जिसकी पूजा की जाए, जिसकी नियाज दी जाए, जिसकी नजर दी जाए,
جس سے دعا کی جائے، جس پہ توکل کیا جائے، جس کا طواف کیا جائے، جس کے اوپر آپ سب کچھ بیس کریں، وہ کہتے اس کو کہتے ہیں الہ. الہ بندوں کے افعال ہیں جن کی بنا پہ وہ کسی کو الہ بناتا ہے. یہ بندوں کے افعال ہیں جس کی بنا پہ وہ کسی کو الہ بناتا ہے. تو اس لیے عرب مشرکین مکہ جانتے تھے الہ کا معنی کیا ہے، کیونکہ اگر وہ الہ کو ایکسپٹ کر لیتے تو جتنے انہوں نے اپنے بت بنائے ہوئے تھے، جتنے انہوں نے مختلف اپنے الہ بنائے ہوئے تھے، ان سب کو ان کو توڑنا پڑتا، کاٹنا پڑتا. وہ مطلب جانتے تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. آج کے مسلمان مطلب جانتا نہیں ہے، کلمہ پڑھ لیا، کام دونوں ایک ہی کر رہے. آج ہمارا بھی یہی عالم ہے کہ ہم اللہ کو اس کی ربوبیت سے، اللہ کو رب کے طور پہ ہم بالکل مانتے ہیں، لیکن جب اللہ کی الوہیت کی بات آتی ہے کہ ہم نے عبادت کس کی کرنی ہے، ہم نے سجدہ کس کو کرنا ہے، ہم نے دعا کس سے مانگنی ہے، ہم نے توکل کس سے کرنا ہے، تو ہم نے پھر اپنا 5واں کبوتر جیب سے نکالتے ہیں. وہ 5واں کبوتر کسی بزرگ کی شکل میں ہوتا ہے، وہ 5واں کبوتر کسی شیخ کی شکل میں ہوتا ہے، وہ 5واں کبوتر کسی امام کی شکل میں ہوتا ہے، وہ 5واں کبوتر کسی بزرگ ولی اولیاء سب کی شکل میں. اگر یہ 5واں کبوتر نہیں ہوتا تو آج بر صغیر میں اتنے سارے آپ کو مزارات نہیں ملتے. 5واں کبوتر سب نے. آپ کسی کو بھی پوچھیں وہ یہی کہتا ہے ہم مانگنے تھوڑی جاتے ہیں. تو بھائی مانگنے نہیں جاتے تو پھر کیا کرنے جاتے ہیں آپ؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ دعا مانگتے ہیں. دعا گھر سے بیٹھ کے مانگیں. کیا بزرگ لوگ صرف بڑے بڑے مزاروں میں ہی؟ دنیا بھر کے اتنے قبرستان ہیں، اس میں کوئی نیک آدمی دفن نہیں ہے، وہاں جا کے مانگ لیا کریں، کیا پرابلم؟ لیکن نہیں، ہم میں اور مشرکین مکہ میں زیادہ فرق نہیں ہے. وہ مطلب جانتے نہیں تھے، اس لیے انہوں نے اس کلمے کو پڑھا ہی نہیں. ہم جانتے ہیں، ہمیں مطلب ہی نہیں پتا. ان کو مطلب پتا تھا، انہوں نے پڑھا نہیں. ہمیں مطلب نہیں پتا، ہم نے پڑھ لیا. کام ہم دونوں ایک ہی کر لیں. آج ہمارا بھی یہ عالم، آج ہمارا بھی یہ عالم. آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو کسی پہ توکل کر رہا ہے، یہ اس کے بارے میں تو اس حد تک ہے کہ میں فار ایگزامپل میں کہوں کہ صوفیہ جی مجھے 5,000 روپے دے دیا. صوفیہ جی مجھے کہتی ہیں اچھا میں آپ کو دیتی ہوں. 3 دن گزر جاتے ہیں، میں چوتھے دن پھر کہتا ہوں صوفیہ جی آپ نے مجھ سے کہا تھا 5,000 مجھے دے دیں، مجھے بڑی اشد ضرورت ہے ادھار. انہوں نے کہا اچھا میں دیتی ہوں. پھر 4 دن ہو گئے. اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا مجھے ان کے پاس دوبارہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ نہیں، کیوں؟ اللہ سے مانگنا چاہیے. کیونکہ توکل میرا کس پہ ہو گیا؟ اللہ پہ. نہیں، میرا توکل صوفیہ جی پہ ہو جائے. صوبیہ پر ہونا چاہیے اللہ پر. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسائل کو استعمال کرنے سے منع نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے کہیں منع نہیں کیا. کل سے تو پھر آپ نے بولا کہ میں ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاؤں گا، نہیں. لیکن آپ کا الٹیمیٹ توکل کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ پہ ہونا چاہیے. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، علاج کراتے ہیں، لیکن آپ دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ اس کو شفا دے گا. ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں بہت شفا ہے، میں اسی ڈاکٹر سے علاج کراؤں گی. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل یہی جملہ یہی ہے، ہمارا جملہ ہی یہی ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں بہت شفا ہے. ہے نا؟ ایسا ہمارے یہاں ہے. بالکل ہے، بالکل ہے. اسی کے بعد دیکھیں وہ ڈاکٹروں کے ریٹ کہاں چلے جاتے ہیں. وہ جو ڈاکٹر بلو ہے، میں اس کو کب سے جانتا ہوں. وہ ڈاکٹر بلو جو میرے خیال میں 50 روپے لیتا تھا، اب میرے خیال میں شاید وہ ایک بچے کو وزٹ کے میرے خیال میں شاید اب وہ آخان میں بیٹھ کے 3,500 یا 4,000 روپے لیتا. ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی ہے. جی بالکل. آپ کے پاس جو آپ کا نیورو سرجن ہے ڈاکٹر سلمان، کیا نام ہے؟ سلمان شریف. سلمان، میں ان کو بہت عرصے سے جانتا ہوں. کتنی فیس لیتے ہیں وہ؟ ہمارے یہاں تو کم لیتے ہیں، ایوننگ کلینکس میں زیادہ ہوتی ہے، ویسے تو نارملی ہمارے یہاں اتنی فیس. آپ کے یہاں تو پھر لیکن آپ کے یہاں بھی اچھی خاصی چھوڑ دیں، لیکن مجھے بتائیں باہر کتنی لیتے ہیں اور فیس؟ ہاں باہر تو ہے، NMC وغیرہ میں تو ہے 3,500 ایسی ہے. وہ جو آپ کے ایک اور ڈاکٹر صاحب ہیں جو گھٹنے کے اسپیشلسٹ ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ شاہد نور. شاہد نور صاحب کتنے پیسے لیتے ہیں وہ باہر؟ جو ان کا اپنا کلینک ہے شہید ملت پر، میں نے اپنی والدہ کے دونوں گھٹنوں کے وہ کیپنگ چینج کروائی تھی.
مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ وہ ٹوٹل کاسٹ مجھے جو کی تھی 1 ہفتہ وہ وہاں رہی تھی, اور اس میں بھی ان کا بڑا وہ ہوتا, مطلب میں کسی نیگیٹو پوائنٹ پہ نہیں کہہ رہا, میں آپ کو صرف بات بتانا چاہ رہا ہوں, کیونکہ ہمیں بھی یہی ضد تھی. مجھے لوگوں نے کہا اگر تم نے گھٹنے چینج کرانا ہے تو یا تو شاہد نور والے سے کرانا, یا وہ لاکھنڈا کیا نام ہے جو آغا خان کے اندر ہوتا ہے, کیا نام مجھے ہاں نہیں, مجھے نہیں نام پتا, یاد ان کا, شاہد نور والا, پتا. لاکھنڈ والا, پتہ نہیں کانٹ والا, ایسی جی کچھ ہے, کہ اس سے کرانا ہے, اس سے کرانا. نہ ان کے پاس ٹائم تھا, ان کے پاس میں کسی کے تھرو کیا, انہوں نے ٹائم دیا, اور ان کی بڑے فکس ہوتے ہیں کہ بھئی یہ آپ نے جو کیپ ہے نا یہ فلانے سے لینے, تو وہ کیپنگ اور وہ لے کے مجھے یاد پڑتا ہے. اور اس کے بعد وہ جو ایک پروسیس تھا, ظاہر ہے میری والدہ تھوڑی سی بلکی بھی تھی, اور ظاہر ہے جب دونوں گھٹنے کا ہوگا تو اٹس اے پروسیس, آپ کو تو معلوم ہی ہوگا. تو وہ جو مجھے پورا پروسیس تھا, مجھے وہ تقریباً لگا 15-16 لاکھ روپے کا. اب ہو بالکل. سکتا ہے میں اس کی جگہ کسی اور سے کراتا, ہو سکتا ہے شاید مجھے اتنے میں نہیں لگتا. دا آبجیکٹو, میرا پوائنٹ صرف آپ کے ساتھ یہ ہے کہ ہم خود یہ کام کرتے ہیں, تو ہمارا بلیف, آپ اللہ تعالیٰ نے وسائل استعمال کرنے سے بالکل منع نہیں کیا. دس از اے ویری پاورفل. ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ سب سے افضل اذکار جو ہے نا وہ لا الہ الا اللہ, اس سے بڑا کوئی اذکار ہی نہیں ہے, اس سے بڑا کوئی اذکار ہی نہیں ہے. لیکن اس لفظ الہ کو سمجھنے کی کوشش کریں, دس از ویری ویری امپورٹنٹ. جب نادیہ جی نے کہا بہت خوشی ہوئی, مجھے بہت خوشی ہوئی, کیونکہ نارملی بہت کم لوگ اس کا جواب دیتے ہیں مجھے, آپس کی بات ہے, بٹ آئی ایم ویری ہیپی. تو بات سر یہ ہے کہ اس کنسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں. رب ہم سب مانتے ہیں, کیا ہم الہ مانتے ہیں؟ جس دن ہم نے اللہ کو, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو تسلیم کرنے کے لیے اللہ کی الوہیت اور اللہ کی ربوبیت دونوں سے تسلیم کرنا پڑے گا پیرالل. اللہ کی ربوبیت کو مانو, اللہ کی الوہیت کو نہیں مانیں گے تو گڑبڑ ہے, گڑبڑ ہے, بہت بڑی گڑبڑ ہے. اللہ پیدا کرتا ہے, سب کو معلوم ہے, اس میں کسی کا دخل ہی نہیں. اللہ مارتا ہے, سب کو معلوم. اللہ بارش برساتا ہے, اللہ کھیتوں میں, یہ اللہ ہی ہے نا. مجھے بتائیے, کبھی آپ نے سیڈ دیکھا ہے جو زمین میں ڈالا جاتا ہے, کیا ہوتا ہے وہ؟ کچھ بھی نہیں ہے. کیا چیز ہے مجھے بتائیے. اسی سیڈ کی ایگزامپل لے لیں جس طرح سے انسان پیدا ہوتا ہے. جو انسان جو پیدا ہوتا ہے اس کا تو سیڈ اس سے بھی زیادہ ملینز کے اس میں چلا جاتا ہے. میں اس ڈسکشن پہ ابھی نہیں جانا چاہ رہا, لیکن کبھی آپ دیکھیں اسی سے سب کچھ نکلتا ہے. اسی سیڈ سے زمین آپ دیکھیں, اتنی بھاری زمین ہوتی ہے, اس میں وہ بیج آپ ڈالتے ہیں, اس کو پھاڑ کے ایک درخت بنتا ہے. اور یہی جو ہے انسان کا معاملہ ہے. انسان بھی وہ ایک جو پتہ نہیں کتنے فریکشن کا جو آپ کا جراثیم ہے, اس سے وہ ایک شکل اختیار کرتا ہے. اور سبحان اللہ, آپ اللہ کا وہ دیکھیں جو میڈیکل کے, صوبیہ جی کو تو شاید علم ہوگا مجھ سے بہت زیادہ بہتر, مجھے تو اتنا نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ جو پروسیس ہے پورا, اس پروسیس کے اندر بھی جو ٹائم لائن بتائی ہے جس طرح سے قرآن نے, اور جس طرح سے ٹائم لائن حدیث نے بتائی ہے, اس ٹائم لائن میں آج میڈیکل سائنس اس کو پروف کرتی ہے. آج میڈیکل سائنس اس کو پروف کرتی ہے کہ 41 ڈیز کے بعد اس کی ایک الگ چہرہ, ایک الگ شکل نکلتی ہے. یعنی ایک انسان کا اور ایک جانور کا جو فٹس ہے وہ ایک سڈن ٹائم تک ایک جیسا, پھر وہ اچانک چینج ہو جاتا ہے. اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ ہم نے نطفے کو قرار اور مکین میں ڈالا ہے, اٹس سو بیوٹیفل, مطلب امیزنگ. آپ جب قرآن پڑھتے ہیں آپ ہل جاتا ہے. آج ہم سورہ کہف کی صبح انالیسس کر رہے تھے, تو اس میں جب سورہ کہف میں وہ جو وقت ہے, وہ ترشمس اذا طلعت تزاور عن کہفہم ذات الیمین, کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ جب سورج آتا تھا تو ہم ان کی کروٹیں بدل دیتے تھے 1 سے 2 سے. میرے لوگوں سے کہا میں تو سائنس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہے, لیکن مجھے بتاؤ فزکس, کوئی فزکس دنیا کا کوئی فزکس والا اس سے ڈس ایگری کر سکے گا؟ سچ اے بیوٹیفل, سچ اے پاورفل یہ اللہ کا کلام ہے. اس میں ایک ایک چیز اتنی خوبصورتی سے, لیکن اگر اس کو پہچان لیں گے نا, الہ کو پہچان لیں گے, اپنے نفس کو پہچان لیں گے, اور جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اور جس دن آپ نے یہ کام کر لیا نا, پھر آپ اپنی کیپیسٹی میں, یاد رکھیے گا, پھر آپ اپنی کیپیسٹی میں ایک صوفی بن جائیں گے. ہم نے تو صوفی کا کنسیپٹ ہی غلط کیا. ہمارے یہاں تو صوفی کا تصور یہ ہے کہ جس کے پھٹے پرانے کپڑے ہوں, جو ملنگ ہو, جس کی بہت بڑی داڑھی ہو, اور جو سارے اس قسم کے کام کرتا ہو. ہماری نظر میں تو وہ صوفی ہے. ہماری نظر میں تو صوفی ہو ہی نہیں سکتا جو کلین شیپ ہو. ہماری نظر میں تو وہ صوفی ہو ہی نہیں سکتا جو سگریٹ پیتا ہو. ہماری نظر میں تو وہ صوفی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جو ہے وہ جینس اور ٹی شرٹ پہنتا ہو.
ہمارے تو تصورات ہی ہے، بالکل جس طرح سے قرآن مجید کہتا ہے نا سورہ فرقان میں کہ یہ کیسا رسول ہے، یہ تو سڑک پہ چلتا بھی ہے، یہ تو مارکیٹوں میں بھی جاتے ہی کھاتا پیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تمام رسول، ہم نے تمام لوگوں جن کو بھیجا سب کو ایسے ہی بھیجا. تو the day you will، جس دن آپ نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس دن آپ اپنی کیپیسٹی میں صوفی بن جائیں گے. صوفی گلی گلیوں میں نہیں ملتے، ہمارے تصورات ہی بہت غلط ہیں. ہم نے اپنے کنسپٹ بنا لیے ہیں کہ صوفی ہے تو اس کو، صوفی ہے کیا چیز؟ جو اللہ کے ساتھ کلوز ہو جائے. آپ ہو جائیں، کوئی بھی ہو جائے، میں ہو جاؤں، کوئی بھی ہو جائے، اس کے لیے کوئی شکل نہیں چاہیے. ہم نے تو اپنے بیسس بنا لیے، اب بہت زیادہ اپنی زندگی کو ہم نے اس کے ساتھ باندھ دی ہے. وہ تصورات ہیں، اگر جب تک وہ تصورات نہ ہو تو آپ حیران رہ جائیں گے. میں آپ کو ایک اپنا پرسنل واقعہ بتاتا ہوں. لاسٹ ٹو لاسٹ ایئر میرے فادر خان میں تھے، ان کا جو ہے وہ ہپ بون فریکچر ہو گئی تھی تو ان کا آپریشن تھا. تو مغرب کا ٹائم ہوا تو ہم چلے گئے، جمعے کا دن تھا. تو خان کی کافی بڑی مسجد ہے، جب مسجد میں گئے تو کافی لوگ جمع تھے، اور جو ہے وہ میرے خیال میں جو وہاں کے جو امام صاحب تھے وہ موجود نہیں تھے، شاید پتہ نہیں کیا وجہ، کچھ بھی تھا. تو برحال میرے ساتھ جو ایک دو دوست ہیں انہوں نے کہا آپ نماز پڑھا دو. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اپنی نماز پڑھا دی جس طرح سے نماز پڑھاتے. جب میں نماز پڑھا، اور اچھے خاصے لوگوں نے نماز پڑھی ہے، جب میں نماز پڑھ کے باہر آیا تو مجھے ایک دو لوگوں نے، مولویوں نے پکڑ لیا. انہوں نے کہا السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام. انہوں نے کہا جی آپ دیکھیں آپ نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے ٹی شرٹ پہنی ہے، ہاف سلیوز ہے، ٹوپی بھی نہیں ہے. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، اور آپ نے جو ہے اپنی پینٹ بھی اوپر نہیں کی تھی. میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ جو ٹوپی والی بات آپ نے کر دی، ہاف سلیوز کی بات کر دی، اس کی کوئی دلیل آپ کے پاس کوئی چیز موجود ہے تو مجھے میرے ساتھ شیئر کریں. میں آپ سے یہ انکار نہیں کر رہا کہ ٹوپی پہننی چاہیے تھی کہ نہیں پہننی چاہیے، لیکن مجھے یہ ہاف سلیوز کی اور یہ پینٹ کی اور اس کی دلائل تو دے دیں. دلائل کیا ہیں اس کے پاس اس چیز؟ تو ہم اپنی زندگی کے اندر ہم نے بہت ساری چیز کو خاص کر دی ہے، حسر پیدا کر دی بلا وجہ کا، بلا ضرورت. اس چیز سے اوائڈ کرنا چاہیے، اور کوشش کریں اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں. اپنے آپ کو پہچانیں گی آپ تمام لوگ صرف اس وقت اپنی زندگی کا کچھ حصہ اپنی ذات کے لیے رکھیں، اپنی ذات کے لیے رکھیں. یہ میں بار بار کہتا ہوں، ہر ایک سے کہتا ہوں. یاد رکھیے ہر انسان نے اللہ کے سامنے 1 to 1 جانا ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. ہر انسان نے 1 to 1 جانا ہے. اپنی زندگی کا کچھ وقت آپ ڈیفینیٹلی آج سے ایلوکیٹ کریں کہ میں نے آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 15 منٹ، 20 منٹ خاص اللہ کے ساتھ رکھتے ہیں. اور ایک میں آپ کو اور ٹپ دیتا ہوں سب کے لیے، میں سب کو دیتا ہوں، اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل کریں جس کا کوئی گواہ نہ ہو آپ اور اللہ کے علاوہ. یہ بہت میں آپ کو امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں. اپنی زندگی میں ایک ایسا عمل شروع کریں آج سے جس کا کوئی گواہ نہ ہو آپ اور اللہ کے علاوہ. اب آپ سوچیں آپ نے کیا کرنا ہے، کوئی بھی چیز آپ سوچیں. نماز آپ پڑھیں گے آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی دیکھے گا. روزہ آپ رکھیں گی کوئی نہ کسی کو پتہ چل جائے گا. آپ خرچ کریں گی، جو کام بھی آپ نے کرنا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں جو کام بھی ہو اس کا کوئی گواہ نہ ہو آپ اور اللہ کے درمیان. اور آپ یقین مانیں یہ کام آج سے آپ کریں، اس کو ریگولر بیس پہ کریں. کوئی بھی چیز کریں، آپ طے کر لیں آج سے میں نے روز کا 1 روپے کا صدقہ دینا جو کسی کو نہیں پتا ہوگا اور وہ جائے گا. یا آپ طے کر لیں کہ میں نے اس فلانی گھر کے اوپر جو ہے نا میں نے مہینے کا 20 کلو آٹا پہنچا. آپ یہ طے کر لیں کہ میں نے جو ہے نا مہینے میں ان 2 دن جو ہے نا خاص میں نے روزہ رکھا. کوئی بھی عبادت جو آپ سمجھ، کوئی بھی چیز آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کا گواہ کوئی نہ ہو. اس کا گواہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. اور آپ دیکھیں آپ کو وہ نیکی کیسے بچائے گی. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ، اتنا آسان نہیں ہے. کیونکہ یاد رکھیے گا کہ جتنی آسان چیزیں ہوتی ہیں نا اس کو کرنا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. قرآن مجید کی جو سب سے آسان آیت ہوتی ہے نا اس کو سمجھنا سب سے زیادہ مشکل. جتنی آسان الفاظ میں اللہ الصمد، بہت چھوٹی سی آسان سی آیت ہے. اللہ ہی بے نیاز ہے، لیکن قیامت ہے یہ آیت. الحمدللہ رب العالمین، بہت چھوٹی سی مختصر سی آیت ہے، لیکن قیامت ہے اس کے اندر، قیامت ہے اس کے اندر. تو یہ ایک میری آپ سب لوگوں سے درخواست ہے، ہاتھ جوڑ کے یہ اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو پہلو کو لائیں کہ آج سے میں نے کوئی ایسا عمل کرنا ہے
لیکن اس میں کنٹینیوٹی ہونی چاہیے, کسی قسم کی اس میں بریک نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی چیز, لیکن اس کا گواہ کوئی نہ ہو, آپ اور آپ کے رب کے درمیان. آپ دیکھیں آپ کے لیے دنیا کے اندر آپ کا رب آپ کو کیا دکھاتا ہے, آپ حیران رہ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.